ہماری کہانی بائی سمیرہ حمید از اے کمپلیٹ ناول۔ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس سنسنی کو مس کیا تھا جس کا شکار ہر وہ لڑکی ہوتی ہے جو اپنے منگیتر کے بارے میں بات کرتی ہے۔ سنسنی مثبت معنی میں، نہ کہ میری طرح منفی میں، کہ جیک کا خیال آتے ہی میرا سر ایسے چکرانے لگتا ہے جیسے بہت ساری چمگادڑیں میرے سر میں گھس کر آپس میں پکڑن پکڑائی کھیل رہی ہوں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ایک منگیتر میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اتنے اہتمام سے اس کے بارے میں بات کی جائے، جیسے اسکول میں، کالج میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں۔ اس کی لک کی، اس کے کریزما کی، اس کے سٹائل کی، اس کے مسکراہٹ کی، حتیٰ کہ اس کے سنائے جوکس کی بھی۔ جن کی منگنی نہیں ہوئی ہوتی انہیں فکر لاحق رہتی ہے کہ ان کا وہ کیسے ان کی محبت میں مبتلا ہوگا، یا دراصل اسے کیسے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ باقاعدہ فلموں کے سین ذہن میں رکھ کر ان میں سے چھانٹی کرنے لگتی ہیں کہ کون سا بیسٹ فالنگ ان لو سین ہے۔ انہیں یہ سوچیں بھی گھیرے رکھتی ہیں کہ اس خاص انسان کو انہیں پرپوز کیسے کرنا ہوگا، فون پر باتیں کیسے کرنی ہوں گی، سالگرہ پر کہاں ڈنر کے لیے لے جانا ہوگا، اور گفٹ کو کس خاص انداز سے ان کے دربار میں پیش کرنا ہوگا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ ایک منگیتر کو لے کر اتنا کچھ کیسے سوچا جا سکتا ہے۔ منگیتر کیا کوئی اور ہی مخلوق ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو غباروں، پھولوں، کینڈل لائٹ ڈنر اور گفٹ سے بھر دے، یا پھر وہ آپ سے ایسی باتیں کرے جو کسی نے کبھی نہ کی ہوں؟ یعنی ایسی کون سی بات ہے جو کسی نے کبھی کی نہ ہو؟ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی، یا آس پاس کی لڑکیاں مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتی، اور پھر اگر کسی دوست سے پوچھ ہی لیتی تو وہ ہنس کر کہہ دیتی، "You are mad، تم پاگل ہو"۔ میری انگلش اچھی ہے لیکن پھر بھی اچھا لکھا ہوا "You are a nut"، تم پاگل ہو۔ میری انگلش اچھی ہے لیکن پھر بھی میں نٹ کو اخروٹ کے معنی میں لیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے نٹ سے اخروٹ ہی یاد آتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تم اخروٹ کی طرح ہو، سخت اور تھوڑی سی نمکین، زیادہ کھا لینے پر کچھ کچھ کڑوی بھی، ایسی لڑکی جسے زیادہ کھایا جا سکتا ہے نہ روزانہ، اور یہ بھی کہ تم اخروٹ کے خول میں بند ہو۔ مجھے گھٹن ہونے لگتی ہے کہ کیا میں اخروٹ کے خول میں بند لڑکی ہوں؟ اتنے چننے مننے سے اخروٹ کے خول میں بند؟ اف، لیکن کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ میں ایک نارمل منگیترانہ لائف نہیں گزار رہی؟ میں یہ معلوم نہیں کر پائی کہ منگیتر کیسا ہوا جاتا ہے، یا منگیتر کو کیسے رکھا جاتا ہے، یعنی منگیتر کا یوز کیا ہے۔ جہاں تک غباروں، پھولوں اور ڈنر کی بات ہے تو میں اب تک ان معاملات میں تباہ شدہ نہیں بلکہ آفت زدہ ہوں۔ جہاں تک گفٹ دینے اور لینے کی بات ہے تو اس میں دونوں طرف سے دھاندلی کی جاتی ہے، اور ہر بار کی جاتی ہے۔ فون کرنے کی بات تو ایسے ہی ہے جیسے چاند پر جا کر ٹاٹا کرنے کی۔ ہم دونوں کے والدین نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ ہم کم سے کم فون پر ہی بات کر لیا کریں، لیکن ہم دونوں نے اپنی پوری سی کوشش کی کہ بھاڑ میں جائیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کے منہ لگنے کی۔ جو سامنے سے اچھا نہیں لگتا وہ فون پہ کیا خاک اچھا لگے گا۔ یہ سچ ہے، ہم دونوں نے کبھی سیدھے منہ ایک دوسرے سے بات نہیں کی، پھر بھی ہم منگیتر کے عہدے پر فائز ہیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے جان چھڑانے کا کوئی ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، پھر بھی ہم منگنی شدگان ہیں۔ بلا شبہ یہ خلا تضاد ہے، اسی لیے بچپن سے اب تک کے تلخ تجربات سے اٹے منگیترانہ فیز میں نے تو یہی جانا کہ منگیتر از آ نٹ۔ اب جب کہ میں کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں اور جلد ہی یونیورسٹی جانے والی ہوں تو میں یہ پلان کرنے لگی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی بچپن میں ہرگز منگنی نہیں کروں گی، بلکہ چند غیر ملکی فلموں نے تو مجھے اتنا باغی کر دیا ہے کہ میں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں سے کہوں گی کہ شادی کا دن طے کر لو تو بتا دینا، میں شادی میں شرکت کر لوں گی۔ یعنی میں اپنی نٹ آزادی کا بدلہ اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دے کر لینا چاہتی ہوں۔ میری منگیترانہ تاریخ کافی لمبی ہو گئی ہے نا، جبکہ میری تاریخ میں ہے ہی کیا۔ میں پیدا ہوئی اتفاق سے خوبصورت بھی تھی، اور اس سے بڑے بلکہ برے اتفاق سے انہی دنوں میرے کینیڈا والے انکل ہمارے گھر قیام پذیر تھے، اور ان کا 4 سالہ لمبو یعنی تمبو
اوہو، جمبو، اف۔ ہاں وہی جیک بھی ان کے ساتھ تھا، بلکہ آج تک ان کے ساتھ ہی ہے۔ ہمت ہے ان کی جو اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ شاید اسی لیے والدین کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ وہ ایسی آفات کو بھی جھیل جاتے ہیں۔ ویسے مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ انکل ایسے پینڈو بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر انکل کو ایسا ہی دیسی ٹائپ ہونا تھا تو وہ اتنے ماڈرن ملک کینیڈا گئے ہی کیوں؟ یہ دیسی لوگ ذرا نہیں بدلتے۔ اپنے بیٹے کا نک نیم کسی انگریزی مووی کے ہیرو پر جیک رکھ دیا، اور اس انگریزی فلم کے ہیرو کے لیے پنجاب کی لڑکی عروا کا ہاتھ مانگ لیا، جبکہ ابھی اس بیچاری کو گلا پھاڑ کر رونے سے فرصت نہیں تھی۔ دودھ کو پی کر الٹ دیتی تھی اور کوئی نرم غذا اس کے پیٹ میں زیادہ دیر تک ٹھہرتی نہیں تھی۔ ایسی نومولودگی کے ٹریک سے ہٹی ہوئی لڑکی کو وہ اپنی ہونے والی بہو کے ٹریک پر لے آئے۔ دفع کرتے پھر کینیڈا کو۔ یہاں پنجاب میں دیہاتوں کی کمی تھی کیا؟ یہیں رہتے اور کرتے بچپن کی منگنیاں، بلکہ نکاح بھی کر دیتے۔ ویسے 10 سال کی عمر میں میرے ذہن میں یہ پلان پرورش پانے لگا تھا کہ اگر اس جیک سے میرا نکاح کرنے کی کوشش کی گئی تو میں پولیس بلا لوں گی۔ مجھے بہت شوق تھا کہ اخباروں میں میری خبر آتی کہ 10 سالہ بچی کا نکاح مولوی اور ساس سسر کو دلہے سمیت حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میں سر گھونگھٹ میں ایک عرصہ اپنی تصویر اخبار میں دیکھتی رہی۔ میں نے پولیس کا نمبر بھی یاد کر لیا تھا، لیکن انکل آئے ہی نہیں۔ کینیڈا سے اپنی کینڈی، اوہو جیکی، میرا مطلب مسٹر جیک کو نکاح کے لیے لے گئے۔ حسرت ہی رہی اسے جیل میں دیکھنے کی۔ آواز کے بعد میری اس سے پہلی ملاقات ویڈیو کے ذریعے ہوئی تھی، جب میں نے اسے چلتے پھرتے کودتے بھاندتے دیکھا۔ پاپا کینیڈا گئے تھے، میری زبان کو کیا ہو گیا، اور کینڈی کی والی بال کھیلتے ہوئے کی ویڈیو بھی بنا کے لائے تھے۔ کیا چھوٹی سی نکر پہنی ہوئی تھی اس نے! اتنے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں یہ لوگ! میں جتنا بنا سکتی تھی اتنا منہ بنا کے کہا، وہ لڑکا ہے لڑکی نہیں، والی بال پلیئرز کا یہی ڈریس ہوتا ہے۔ پاپا بھی جتنا بنا سکتے تھے اتنا ہی منہ بنا کے کہا۔ میں وہیں چپ ہو گئی۔ میں نے تو بس ایک ذرا سی کوشش کی تھی انہیں اس کینڈی سے متنفر کرنے کی، لیکن وہ مجھ سے ہی متنفر ہو رہے تھے۔ بہت لاڈلا تھا وہ پاپا کا، ممی کا بھی کم لاڈلا نہیں تھا۔ اگلی بار پاپا گئے تو اس کی فل ٹریک سوٹ میں سوئمنگ کرتے ہوئے ویڈیو بنا کے لائے۔ اب ٹھیک ہے؟ پاپا نے مجھ سے پوچھا۔ جواب میں اس بار میں نے منہ بنا بھی لیا اور سجا بھی لیا۔ پاپا نے میری ویڈیو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں مانی ہی نہیں۔ جسے ملنا ہے وہ گھر آ جائے۔ آئے دن میں سنتی رہتی تھی کہ فلاں ملک گھومنے گئے، فلاں ملک فلاں میچ دیکھنے گئے۔ ایک ہمارے ہی ملک نہیں آ رہے تھے وہ۔ ویسے پاپا نے ایک بار انہیں لائیو کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ کینڈی آ بھی رہا تھا، لیکن پھر اس کا کوئی اسکول کا میچ آ گیا اور وہ ہمارے یہاں کا میچ دیکھنے نہیں آ سکا۔ کہاں ہمارا پاکستان ٹور، انڈیا ہوم گراؤنڈ میچ، اور کہاں اس کا اسکول کا والی بال میچ۔ اتنی انسلٹ! میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ پاپا کو بھی غصہ آیا۔ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں ان میں حب الوطنی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے ان کے غصے کو اور ہوا دینی چاہی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ پاپا نے میری تائید کی اور فون اٹھا کر انکل کو محب الوطنی یاد دلائی۔ انکل کو محب وطنی یاد آ بھی گئی اور وہ آنٹی کے ساتھ دل دل پاکستان گاتے پاکستان آ گئے۔ میچ دیکھا، شہر گھوما، شاپنگ کی اور چلے گئے۔ آنٹی مجھے تصویریں دے گئی تھیں اس ٹیڈی بیئر کی۔ شرم کے مارے میں نے کچھ کو تو فوراً جلا ہی دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے ریچھ کی کھال پہن کے پوز بنانا اور خرگوش بنی لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا؟ ویسے پتہ نہیں ایسی خرگوشنیاں کس جنگل میں پائی جاتی ہیں جو ایسے چھوٹی چھوٹی فراکیں پہنتی ہیں۔ میری خالہ کی 4 سال کی بیٹی بھی ان سے بڑی فراکیں پہنتی ہوگی جو اس کی خرگوشنیوں نے پہنی ہوئی تھی۔ ننھی منی فراکیوں سے سجی خرگوشنیوں کو میں اسکول کے لیے گئی، میرا مطلب ان کی ایک تصویر کو، اور پھر تقریباً پورے 2 ہفتوں تک ہم سب مل کر توبہ توبہ کرتے رہے تھے۔ میری کلاس میں وہ تصویر خوب گھومی، بلکہ گھوم گھوم کے مشہور ہو گئی۔ اب جو لڑکیوں نے ان خرگوشنیوں کی فراکوں پر جہنم کے دروازے کھولے کہ میں بھی 2 ہفتے خوف سے سو نہیں پائی۔ بعد میں ہم دوستوں نے مل کر مارکر کلرز سے ان بیچاریوں کو پورے کپڑے پہنائے، انہیں لباس یافتہ کیا۔
اگلی بار جو تصویریں آئیں وہ پہلے سے زیادہ شرمناک تھیں. کوئی میچ تھا اس کا. جیک کافی شوخا ہو رہا تھا اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ. وہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے تھے, ایک دوسرے پہ گر رہے تھے, چلا رہے تھے, اچھل رہے تھے, بڑے بڑے منہ کھول کے ہنس رہے تھے, بلکہ ہنستے ہنستے مر رہے تھے. ایک تو عین اس کے سینے پہ گرتے ہوئے مر رہی تھی. ممی کو دکھایا تو ہنسنے لگی. بیٹا یہ دیکھو وہ گر گیا ہے. میچ میں ایسا ہی ہوتا ہے, وہ میچ جیت گیا ہے تو جیتنے والے پر لڑکیاں پھدکتی ہیں. ممی ہنسی. وہ پھدک نہیں رہی عروا, وہ گرنے سے بچنے کے لیے وہ پھر سے اسی پہ گر رہی ہیں. یہ تصویریں مجھے دو, تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دو. بھول جاؤ جیک کو. یعنی منگنی ٹوٹ گئی؟ مجھے وہ یاد ہی کب تھا جو اسے بھولتی. یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ آپ نے ہی کہا بھول جاؤ جیک کو. بھول جاؤ مطلب اس کے بارے میں نہ سوچا کرو. مجھے کیا ضرورت ہے جہنمی لوگوں کے بارے میں سوچنے کی؟ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو. ممی نے خاصی طاقت صرف کی مجھے گھورنے میں. کیا آپ نے میری منگنی کرنے سے پہلے سوچا تھا؟ یکدم میرے منہ سے نکلا. منگنی کرتے ہوئے تو سوچا تھا, لیکن تمہیں تھپڑ لگاتے ہوئے نہیں سوچوں گی, سمجھی؟ نہیں سمجھی. میں نہیں سمجھی کہ وہ منحوس میرا منگیتر کیسے بن گیا. مجھے یہ تو ٹھیک سے یاد نہیں کہ مجھے کب معلوم ہوا تھا کہ وہ میرا منگیتر ہے. ہاں لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ یہ منگیتر مجھے کب زہر لگنا شروع ہوا تھا. تب جب اس نے فون پر میری پوائمز سننی شروع کی تھی. اسی وقت سے میں نے اسے سخت ناپسند کرنا شروع کر دیا تھا. میری اتنی سریلی آواز اس کے کانوں میں درد کر دیتی تھی. میرا لہک لہک کر گانا اسے مجھ سے حسد کرنے پہ مجبور کر دیتا تھا. خود اس کی ایسی پھٹی ہوئی آواز تھی جیسے خچر کو ٹی بی ہو گیا ہو اور وہ کوں کھاں کھیاں کھیاں کھانس رہا ہو. ممی کچھ بھی کہتی رہیں, لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ وہ میرا منگیتر نہیں ہے. بس کچھ بھی ہے, لیکن انسان چاہ کر بھی اپنا بچپن تفصیل کے ساتھ یاد نہیں کر سکتا. خاص طور پر اسے یہ یاد نہیں آ سکتا کہ فلاں وقت پر اس کے ساتھ فلاں زیادتی کیوں کی گئی تھی, یا فلاں آفت اسی پہ کیوں نازل کی گئی تھی. مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ جس چھوٹی سی لڑکی کے مسلسل رونے سے تنگ آ کر میں نے کھینچ کر اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا تھا, بدلے میں وہ پوری کی پوری ہی میرے منہ آ لگے گی, کانوں میں آ بجے گی, آنکھوں میں آ چبھے گی, اعصاب پر کانٹے کی طرح گرے گی, کانٹے کی طرح گڑے گی, اور سر پر تلووں کی طرح بجھے گی. پہلے پتا ہوتا تو شاید میں اس کا گلا دبا دیتا. ویسے بھی ایک 4 سال کے بچے کو دنیا کی کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی تھی. اگر وہ اس وقت مرا جاتی تو آج میں اس کی قبر پر خوشی خوشی پھولوں کے دستے چڑھاتا, اس کے نام کی چیریٹی کرتا, اس کی تصویر کو فریم کرواتا, اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھتا, اور کبھی کبھی اس کی تصویر کو اٹھا کے کہہ دیتا, آئی مس یو مردہ عروا. اپنا سارا بچپن میں اس کی تصویریں دیکھتا رہا, کیونکہ مجھے مجبور کیا جاتا تھا کہ میں اسے دیکھوں, اس کی تصویروں کو اپنے کمرے کی وال پہ لگاؤں اور آتے جاتے ہاؤ کیوٹ شی از نا کا نعرہ لگاتا رہوں. مجھ سے اتنی بار زبردستی اسے کیوٹ کہلوایا گیا کہ غصے میں آ کر میں نے ڈکشنری میں کیوٹ کے ورڈ کو فضول ورڈ سے بدل دیا. اب میں اسے شوق سے کیوٹ کہتا ہوں. کبھی کبھی ماما میری اس سے فون پہ بات کروانے کی بھی کوشش کرتی. وہ مجھ سے کہتی, سنو عروا کتنی کیوٹ پوئم سنا رہی ہے. پوئم؟ ریئلی مام؟ میرا منہ خود بخود بگڑ جاتا, کیونکہ پوئم تو مجھے کبھی سنائی نہیں دی, البتہ پھس پھس کی آوازیں بہت آتی تھیں. ماما تو مسلسل ہنس رہی ہوتی اور میرے ناک کے نتنے مجھ سے پوچھے بغیر پھڑکنے لگتے. کان سائیں سائیں کے جھگڑوں میں خود کو گھیر لیتے, اور خود میں پورے کا پورا میں اس کی پھس پھس سننے پر مجبور ہو جاتا. اسی پھس پھس کی وجہ سے میرا ناک چمپینزی کی ناک کی طرح پھول گیا تھا. میرے اسکول میٹس نے مجھے چمپینزی کی نسل سمیت ہر اس جانور سے ملانا شروع کر دیا تھا جس کے ناک کے نتنے میرے ناک کے نتنوں سے مشابہ تھے, اور وہ تھی کہ باز ہی نہیں آتی تھی. آئے دن اس نے کسی نہ کسی ہاتھی, گھوڑے, چڑیا, کوے, طوطے پر ہاتھ صاف کیا ہوتا تھا, اور پھر وہ جسم میں دوڑتے خون کو نچوڑنے آ جاتی اپنی پوئم لے کر, ایسی آواز میں گانے جیسے کئی چمگادڑیں اپنی کسی سہیلی چمگادڑ کو ہیپی برتھڈے وش کر رہی ہوں. ماما کیا یہ پورے جنگل کی پوئمز مجھے سنائے گی؟ سنائے گی تو سن لینا, اتنی پیاری بچی ہے, ماما لاٹ سے کہتی. اتنی ہی پیاری بچی ہے تو پھس پھس کیوں کرتی ہے؟ شٹ اپ, کتنے بدذوق ہو تم. شٹ اپ ٹو می, بہت بدذوق ہوں میں, پلیز مجھے دوبارہ فون مت پکڑائیے گا. میں نے ماما سے کہا, جو ظاہر ہے ماما نے نہیں سنا, اور اگلی بار پھر سے مجھے فون پکڑا دیا. اس بار وہ ٹرین پر پوئم سنا رہی تھی.
اس سے اگلی پوائم یقیناً ٹرین کے مسافروں پر آنے والی تھی، اس سے اگلی ٹرین اسٹیشن پر، اور اس سے اگلی ٹرین ڈرائیور پر، اور پھر یہ ٹرین تو کبھی رکنے والی تھی ہی نہیں۔ ہائے میرے اللہ، میں کہاں جاؤں؟ آنٹی، کیسی لگی آپ کو میری پوائم؟ شاید وہ سمجھی کہ ماما سن رہی ہیں۔ کتنی بھولی تھی نا وہ طوطی۔ بہت بری، انتہائی بکواس، اور تمہارے منہ کی بدبو یہاں کینیڈا تک آ رہی ہے۔ کون سا پیسٹ یوز کرتی ہو تم؟ پتہ نہیں ممی، برش پر لگا کر دیتی ہیں۔ اس کی روندی ہوئی آواز آئی۔ اب کیوٹ لگ رہی تھی وہ۔ برش پر کیا شو پالش لگاتی ہو ٹفر؟ نہیں، ٹوتھ پالش۔ اس دن میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ ٹوتھ پیسٹ کو ٹوتھ پالش بھی کہا جا سکتا ہے۔ آخر یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں سوجی؟ اس سے سوسائٹی میں تھوڑا چینج بھی آ جاتا اور ڈکشنری کو ایک نیا لفظ بھی مل جاتا۔ جب تم پالش لگاتی ہو تو کیا دانتوں کو ٹاول سے ڈرائی کرتی ہو؟ نہیں، ممی تو کہتی ہیں دانت خود بخود ڈرائی ہو جاتے ہیں۔ خود بخود ڈرائی نہیں ہوتے۔ اچھا، تمہاری ماما کے پاس ہیئر ڈرائر ہے؟ ہاں ہے۔ پلگ لگاؤ، بٹن آن کرو، ڈرائی کرو۔ وہ اتنے فخریہ انداز میں بولی جیسے جیٹ طیارے کو آن کرنے اور فضا میں بس ایسے ہی چہل قدمی کے لیے لے جانے کے بارے میں بتا رہی ہو۔ ایسے ہی۔ بمبار، آگے نا ورڈ مٹا ہوا ہے، بریکٹ، میں اسے طیارہ کہنے کا گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی تھی وہ جیسے۔ ابھی جاؤ، دانت پالش کرو اور پلگ لگاؤ اور بٹن آن کر دو، پورا منہ کھول کے ٹھیک سے ڈرائی کرنا، پھر پوائم سنانا مجھے۔ پتہ نہیں اس دن اس کے دانت ٹھیک سے ڈرائی ہوئے یا نہیں، لیکن پھر دوبارہ ماما نے مجھے فون پکڑا کر یہ نہیں کہا کہ سنو کتنی کیوٹ لگ رہی ہے۔ مجھے لڑکیاں صرف ایک ہی بار کیوٹ لگتی ہے، جب وہ حلق پھاڑ کر روتی ہیں۔ اور کیوں روتی ہیں؟ کیونکہ ہم لڑکے گھونسے مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیتے ہیں۔ ہم دو دوستوں نے مل کر ایسے کئی گھونسے ان پاپاز ڈالز کو اس وقت تک مارے جب تک مجھے ایک ہفتے کے لیے کمرے میں بند نہیں کر دیا گیا۔ میرے موم ڈیڈ کو میرا یہ مشغلہ پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے اعتراض تھا کہ مجھے ان کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں، لیکن ایشو صرف ایک تھا، میں ابھی تک انہی کے گھر سے کھاتا تھا، اور اتفاق سے میرا کمرہ بھی انہی کے گھر میں تھا، اور بدقسمتی سے میرے سارے کپڑے اور جوتے ڈیڈ کے پیسوں سے آتے تھے۔ اگر یہ بدقسمتیاں ہم بچوں کے نصیب میں نہ لکھی ہوں تو ہم ان پاپاز ڈالز کا صفایا کر کے دنیا کو جنت بنا دیں، جو ہاتھی کے کانوں جیسی پونیاں بنا کے، منہ پھلا کے، ہونٹ لٹکا کر پرنسس بنی پھرتی ہیں۔ فون پر پوائم کے ساتھ ساتھ اس کی تصویریں بھی گاہے بگاہے گھر آتی رہتی تھیں۔ کیسی عجیب بچی تھی، جیسے روبوٹ۔ کبھی درخت کے پاس کھڑی ہے، کبھی کرسی پہ بیٹھی ہے، کبھی گڑیا ہاتھ میں لیے اپنے بیڈ پہ نیم دراز ہے، زیادہ ہوا تو سائیکل چلا رہی ہے۔ ماما، از شی الائیو؟ تو تمہیں یہ مردہ لگتی ہے؟ اس کی ہر تصویر کسی مجسمے کی طرح ہے۔ پوری 50 تصویریں اس درخت کے پاس دیکھ چکا ہوں۔ آخر کیا خاص بات ہے اس درخت میں؟ کہاں پایا جاتا ہے یہ درخت؟ کیا ٹورسٹ دیکھنے آتے ہیں اس درخت کو، یا یہ اس درخت کی بیٹی ہے؟ ٹری کڈ ہے یہ؟ تم بھی تو درختوں پر بندروں کی طرح چڑھ کے تصویر بنواتے ہو، کیا تم منکی کڈ ہو؟ آپ پاپا کو بندر کہہ رہی ہیں، تو آپ خود کیا ہوئی؟ ایسے ہی معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ ماما نے سر پر زور سے کشن دے مارا۔ ہوا معلومات میں اضافہ؟ معلومات میں تو نہیں، البتہ درد میں کافی ہوا۔ ہائے، وہ لڑکی ہے، تمہاری طرح اچھل کود کر تصویر نہیں بنا سکتی، سانس لے کے تو بنوا سکتی ہے نا۔ یہ دیکھو کتنی کیوٹ لگ رہی ہے۔ میں کتنی دیر تک ماما کو دیکھتا رہا کہ کیا میری ماما کے دماغ کے ساتھ وہی مسئلہ شروع ہو چکا ہے جو لیڈی گاگا کے ساتھ تب ہوا تھا، جب وہ گوشت کے پارچوں سے بنے لباس کو فخریہ پہننے لگی تھی۔ ہائے میری ماں، میری گاگا۔ ماما نے پھر سے کشن اٹھا لیا تھا۔ ماما ٹھیک سے دیکھیں، آپ نے کسے کیوٹ کہا ہے؟ اسے اور کسے؟ ماما نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو میرے سامنے لہرایا۔ اس تصویر میں وہ سرخ دوپٹہ اوڑھے، اپنی ماما کی بڑی سی جیولری پہنے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ لپسٹک سے اس نے اپنے ہونٹوں کے سائز کو کانوں تک شفٹ کر لیا تھا، اور آنکھوں کو کلوپترا اس طرح پڑھتے نا، کچھ مجھے بھول گیا، کلوپترا کی طرح کھینچ کر لمبا کر لیا تھا۔ ماما یہ کیوٹ نہیں، بھوت ہے۔ ٹھیک ہے کہ میرا کمرہ ماما پاپا کے گھر میں ہے، لیکن میں اتنا بڑا سچ چھپا نہیں سکا۔
ماما نے ایک زوردار پنچ میری کمر پر شفٹ کیا۔ یہ پنچ میں نے ہی انہیں سکھایا تھا کہ اگر ان کا سامنا کسی چور چکے سے ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا ماما نے میری دی ٹریننگ اتنی سنجیدگی سے سیکھی ہے اور اس کے بروقت استعمال سے بھی واقف ہیں۔ میں خاموش ہو گیا اور کیا کرتا، میرا کوئی پرسنل اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ ہوتا تو میں اگلا سچ بھی بول دیتا کہ اس تصویر کو ڈزنی کمپنی بھیج دیں تاکہ وہ کسی وچ کے لیے اسے پورٹریٹ کر لیں۔ اس طرح ہمیں تھوڑے پیسے بھی مل جاتے اور ہم سرخرو بھی ہو جاتے کہ یہ وچ ہماری وچ ہے۔ اس کیوٹ وچ کی تصویر کو میں اسکول لے گیا اور روئن کو دکھائی۔ یہ لو دیکھو، دنیا کے قدیم قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے باشندے کا تصویری نمونہ۔ نادر نہیں بھی ہے تو خوفناک ضرور ہے۔ کہاں سے ملی تمہیں یہ؟ روئن اس کا کسی مصری ماہر کی طرح معائنہ کرنے لگا، جیسے وہ تصویر نہ ہو فرعون کی ممی ہو۔ پاپا کو ٹریول کا بہت شوق ہے نا، افریقہ گئے تھے تو لے لی ہوگی کہیں سے۔ میں ہرگز کسی کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری کہیں سے کچھ لگتی بھی ہے۔ تمہارے پاپا کو دیکھ بھال کے ٹریول کرنا چاہیے، ایسے علاقوں سے نہیں گزرنا چاہیے جہاں ایسے لوگ رہتے ہوں، اس نے آنکھ مار کے کہا۔ روئن کی بات میں مجھے پوائنٹ نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے پاپا کو بٹھا کے سنجیدگی سے سمجھانا چاہیے کہ انہیں ایسے علاقوں کا سفر نہیں کرنا چاہیے جہاں وہ رہتی ہے، لیکن مجھ سے پہلے ماما پاپا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ایک خطرناک علامت تھی۔ وہ 2 موقعوں پر مجھے خاص ایسے اپنے پاس بٹھاتے تھے، جب اسکول سے میری کوئی شکایت آئی ہوتی یا انہیں معلوم ہو جاتا کہ میں ان کی کار میں اپنے دوستوں کو ٹھسا کے اسے دوڑا رہا ہوں۔ ساتھ ہی مجھے روئن یاد آیا جو مجھے بتا چکا تھا کہ کچھ دن پہلے اس کے والدین نے بھی اسے ایسے ہی اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور انہوں نے تفصیل سے اس سے پوچھا تھا کہ وہ ڈرگ میں دلچسپی تو نہیں لے رہا۔ پھر وہ باتوں باتوں میں اس سے پوچھنے لگے کہ اسے انسانی خون کو پینے کی پیاس تو محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے موم ڈیڈ تو ویمپائر سیریز کے دیوانے تھے، اسی لیے وہ یہ پوچھ سکتے تھے، لیکن میرے والدین تو اینیمل پلانٹ کے شوقین تھے۔ تو کیا میرا سوال سیکشن جانوروں سے متعلق ہوگا؟ سنڈیوں اور نیولوں سے متعلق؟ کیا واقعی؟ جیک، ہمیں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ پاپا نے بات کچھ ایسے شروع کی۔ مجھ میں رینگنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ہی میں برفانی طوفان میں بھوسے میں چھپ کر چوہا کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے بروقت وہ پوئم سننی بند کر دی تھی، ورنہ ناک کے ساتھ ساتھ پورا چمپینزی بن جاتا۔ آئی ایم نارمل پاپا، تم اپنے دوستوں کی سنائی کہانیوں سے باہر آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ پاپا کا وزنی پنچ میری کمر پر لینڈ ہوا۔ میں نے کراہ کر ماما کو دیکھا کہ انہوں نے پاپا کو بھی سکھا دیا۔ بس یہی نقصان ہوتا ہے گھر والوں کو ٹریننگ دینے کا۔ یہ فری ٹیوشن مجھے فوری بند کرنی ہوگی۔ ریلیکس، ماما نے پاپا سے کہا۔ میں نے کمر سے فارغ ہو کر گردن گھما کر دونوں کو باری باری دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تمہارے چچا کی بیٹی عروہ، کہتے ہوئے پاپا نے اپنا کان کھجانا شروع کر دیا۔ لاسٹ ٹائم یہ کان ان کے باس کے مرنے پر کھجایا گیا تھا۔ اوہ ہرے، آہا، ہا ہا ہا، اوہ شی واز کیوٹ۔ مرنے والوں کو کیوٹ کہہ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہوگا۔ یقیناً میں نے خوشی سے الٹی چھلانگ لگانے سے خود کو ایسے روکا کہ صوفے میں اپنے پنجے سختی سے گاڑ دیے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا ماما پاپا اتنے سنجیدہ کیوں ہیں۔ وہ ہاتھی گھوڑے کی پوئم سنانے والی گزر گئی ہے، اس کی زندگی کی ٹرین بس گئی ہے وہ۔ ٹاٹا بائے بائے عروہ۔ واز؟ پاپا ایک دم سے اچھلے۔ آپ مجھے یہی نہیں بتانے والے کہ وہ مر چکی ہے؟ ماما نے فوراً اپنا ہاتھ پاپا کے ہاتھ پہ رکھا اور پرسکون رہو کے انداز میں ہاتھ تھپکنا شروع کر دیا۔ تمہیں یہی کیوں لگا کہ وہ مر گئی ہے؟ حد ہے پاپا پرسکون ہوئے ہی نہیں تھے۔ ممی نے آج تک کوئی کام جو وقت پہ کیا ہو؟ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اب پہلے سے زیادہ ہیوی پنچ جیٹ میری کمر، گردن، گالوں کے رن وے پر لینڈ کرنے ہی والا ہے۔ پر کیوں؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا آخر؟ میں نے تو بس ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی اندوہناک خوشخبری، میرا مطلب خبر، کو پاپا کے بتانے سے پہلے اخذ کر لیا، بس۔ پاپا کے ہاتھ صوفے میں سختی سے بے وسط ہو گئے۔ لیکن کیوں؟ دکھ کے ضبط سے؟ ہاں شاید، لیکن مجھے یہ کیوں لگا کہ وہ میرے گلے کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، لیکن اسے دبانے کے لیے، سہلانے کے لیے، یہ میں طے نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ مجھے میرے روم سے اٹھا کے لائے ہیں۔ اینیمل پلانٹ اس وقت ٹی وی پر بند ہے، جسے میں نے اپنی
اب تک کی لائف میں کم ہی بندے کا ہے، کیونکہ شاید آپ کا یہ ماننا ہے کہ جانور انسانوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور آپ اسکرین سے ان کی ساری ذہانت نچوڑ لینا چاہتے ہیں۔ ویسے کافی حد تک آپ کامیاب رہے ہیں، اسی لیے آپ کا باس اور ماما آپ کو لیو اٹ اور موم نے کھانا بھی جلدی بنا لیا ہے، جو کہ وہ اس وقت تک نہیں بناتی جبکہ ہمسایوں تک کو یہ یقین نہ ہونے لگے کہ آج ضرور کوئی ایک ہاسپٹل جائے گا اور ایک پولیس اسے بلیو کرتے ہیں۔ اور ہاں، آپ دونوں میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ماما نے اپنے دوستوں سے اور آپ نے اپنی کولیگ سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ کاش اسکول سارا سال کھلے رہیں اور اگر ان گدوں کو چھٹی دینی ضروری ہی ہو جائے تو اس دن ہمیں اسکول بلا لیا کریں۔ پاپا، آپ اپنا کان بھی تو کھجا رہے ہیں۔ شاید آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ میرے بچپن کی دوست ہے، اسی لیے مجھے اتنے اہتمام سے بتا رہے ہیں، لیکن میں کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی آواز اچھی ہو سکتی تھی اگر وہ زیادہ تر چپ رہا کرتی، اس کی تصویریں بھی اچھی ہو سکتی تھی جن میں وہ کیوٹ لگ سکتی تھی، لیکن اینی وے۔ پاپا نے ہاتھ بڑھا کر ریموٹ لیا اور اینیمل پلانٹ آن کر دیا۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، وہ پوری قوت سے چلائے۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا کر دیا میں نے؟ تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ ماما نے مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ ان دونوں نے مجھ سے بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ کون سی بات؟ میں نے تھوڑی دیر تک سوچا، پھر اس بات کو دفع کر کے میں پنچنگ بیگ پر پنچ مارنے لگا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہ پنچ اپنے منہ پہ مارنے پڑے۔ اس بار ماما پاپا میرے کمرے میں آئے تھے، دونوں ایک ساتھ۔ ماما مسکرا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہیں، ظاہر ہے وہ میری ماں ہیں، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ایسے تب مسکراتی ہیں جب انہوں نے پاپا سے کوئی بھاری رقم نکلوانی ہو، لیکن میرے پاس ایسا کیا ہے جسے نکلوانے کے لیے وہ ایسے مسکرا رہی ہیں؟ اور پاپا، وہ پھر سے بار بار اپنا کان کھجا رہے ہیں۔ اب آخری بار یہ کان تب کھجایا گیا تھا جب برف کا طوفان آیا تھا اور اتفاق سے ہم تینوں روڈ پر کار میں بند طوفان کے گزر جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ پاپا نے پوچھا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی سیاسی سیلیبریٹی ہوں اور کسی آفت شدگان کے ہاسپٹل بیڈ پر جا کر پوچھ رہے ہوں، اور کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو؟ ارے ایک ٹانگ کٹ گئی، دوسری بھی کٹنے والی ہے۔ اینی وے، گیٹ ویل سون۔ میں کہہ چکا ہوں میں ڈرگز نہیں لیتا، مجھے میری کار لے دے، میں آپ کی کار یوز نہیں کروں گا۔ ریلیکس، ماما نے کہا۔ کسی کہا یہ معلوم کرنا تھا۔ میرے دماغ کے اندر چھوٹا سا الارم بجا۔ تمہارے چچا کی بیٹی عروہ ہے، ہم تمہاری منگنی کر چکے ہیں، پاپا نے فوراً کہا، ایک سانس میں کہا، جیسے ایک بالٹی پانی گٹا گٹ پی گئے۔ معلوم ہو گیا، وہ ریلیکس، مجھے کہا گیا تھا۔ منگنی؟ میں نے بیگ کو اتنی زور سے پنچ مارا کہ وہ پاپا کے کھجلی زدہ کان کو چھو کر واپس آیا۔ جب تم 4 سال کے تھے تب سے۔ کیا میں نے اس منگنی کی تقریب میں شرکت کی تھی؟ ہاں، ظاہر ہے۔ واو، گڈ۔ یہ کوئی رسم ہے وہاں پاکستان میں؟ ہاں، رسم ہی سمجھ لو۔ آئی لائک اٹ۔ جب میں شادی کروں گا تو آپ عروہ کو بھی بلائیے گا۔ میں اپنی دلہن کو دکھانا چاہوں گا کہ میری منگنی کی رسم اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ جس سے منگنی ہوتی ہے اسی سے شادی ہوتی ہے۔ پاپا نے انگلیوں کو مکے کی شکل میں ڈھالا۔ لیکن منگنی تو 4 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اب میں 4 سال کا نہیں ہوں، اب شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تم 24 سال کے ہو جاؤ گے، یا 28 کے یا 32 کے۔ مجھے 3 شادیاں کرنی ہوں گی؟ 24، 28، 32؟ بند کرو یہ مذاق۔ بند کیا یہ مذاق۔ گڈ نائٹ۔ سنو جیک، سنے ڈیڈ آف جیک، یہ مذاق میں نے تو شروع نہیں کیا۔ عروہ تمہاری منگیتر ہے، تمہاری شادی اسی سے ہوگی، بس بات ختم۔ اوکے، بات ختم۔ وہ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ اسی لیے سال میں 2 بار اس کی تصویروں کا البم آتا تھا، اور اسی لیے وہ سارے جنگل کی پوئم مجھے سناتی تھی۔ جنگل کوئن۔ ماما مجھے اس کی ہر چھوٹی بڑی بات بتایا کرتی تھی، اسی لیے انکل آ کر میری ویڈیو بنا کے لے جاتے تھے، اور اسی لیے پاپا مجھے ہر بار اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اینی وے، پاپا خود ہی بات ختم کر چکے ہیں، اب کسی پرواہ ہے؟ شی از ناٹ مائی فیانسی۔ وہ پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ اس کا آنا اچانک ہوا تھا۔ 2 دن پہلے ممی کو معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے تعلیمی ٹور پر جن ملکوں پر نکلے ہیں ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ دوست بھی تھے۔ ممی کافی پرجوش تھیں۔ اس کی آمد کا سن کر مجھے کافی لمبی چوڑی ہدایات دی گئی تھیں جنہیں میں نے سنا تو تھا لیکن یاد نہیں رکھا تھا۔ اس دن میری فرینڈ
رائنا میرے ساتھ تھی، اسے شام تک میرے ساتھ رہنا تھا۔ ہمیں ٹیسٹ کے لیے مل کر اسٹڈی کرنی تھی۔ پاپا اسے لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ ویسے وہ 4 لوگ تھے، 4 لڑکے، لیکن وہ ایک کار میں پورے نہیں آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک اتنا موٹا تھا کہ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بمشکل ایڈجسٹ ہوا تھا، اس لیے ان میں سے 2 کو آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا پڑا تھا۔ یہ ہے تمہارا کزن؟ جیسے جیسے وہ کار سے نکلتے جا رہے تھے روئنا پوچھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا والا وہی ہے۔ میں نے اس کزن کے اپنے منگیتر ہونے کی بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ بھلا یہ کوئی بتانے کی بات تھی؟ مجھے یہ کچھ پاکستانی لگ رہا ہے، روئنا نے کار میں سے نکلنے والے آخری لڑکے کو دیکھ کے کہا، جو موٹے کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور کافی پچکا ہوا لگ رہا تھا۔ روئنا منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ کیوں ہنسنے لگی؟ کیونکہ اس کچھ پاکستانی کے بال پوری پاکستانی لڑکیوں کی طرح کافی لمبے تھے، گھنے تھے، سیاہ تھے، اور ہیئر بینڈ میں قید پیچھے پونی کی صورت جھول رہے تھے۔ وہ ماماز بوائے لگ رہا تھا، نہ پاپاز ڈال۔ وہ گرلی کنفیوزڈ لگ رہا تھا۔ میں اس کی تصویریں دیکھتی رہی تھی، پھر بھی مجھے کچھ وقت لگا اسے پہچاننے میں۔ ہاں، یہ وہی تھی، یعنی تھا جیک۔ ایسے لڑکوں کی بہنوں کے بہت مزے ہوتے ہیں۔ ان کے ڈریسنگ ٹیبل سے ان کی بہنیں بھی استفادہ حاصل کر لیتی ہیں۔ روئنا کھی کرنے لگی۔ تم بھی تو اس کی بہن ہی لگی نا؟ ایسا کرو، اسے رہنے کے لیے اپنا کمرہ دے دو، کیا یاد کرے گا بیچارہ۔ کیسا پونی ٹیلز اور ہیئر بینڈ سے بھرا ہوا ڈریسنگ ٹیبل ملا تھا۔ میزبانوں کے گھر ہو سکتا ہے یہ میک اپ بھی کرتا ہو، تم اپنا میک اپ بھی سجا کے رکھ دینا۔ اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے مجھے نیچے جانا پڑا اس سے ملنے کے لیے۔ ہائے عروا، ایم سرپرائزڈ، تم تو کیوٹ نکلی، اس نے روئنا کی طرف مسکرا کر کہا۔ میں روئنا ہوں، روئنا ہنسنے لگی، جس نے اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں بھی دریافت کر لی تھیں۔ میں عروا ہوں، میرا منہ بن گیا، اور اس کا بھی بنا رہے میری بلا سے۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اگلے دن وہ میرے کمرے میں آیا اور ایک ڈبہ میرے آگے کیا۔ شکریہ، میں نے ڈبے کو لاپرواہی سے ٹیبل پہ اچھال دیا۔ اسے کھولو، دیکھو اور مجھے بتاؤ تمہیں کیسا لگا، اس نے ایسی آواز میں کہا جو میں سننے کی عادی نہیں تھی۔ کھچر کہیں کا۔ وہ ابھی شاور لے کے نکلا تھا اور اس کے لمبے گھنے بالوں کی لٹوں سے پانی ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا۔ تمہیں ڈرائر چاہیے؟ میں نے اس کے گیلے بالوں پر طنز کیا۔ میرے پاس ڈرائر ہے، میں زیادہ یوز نہیں کرتا، بال خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بال ہی لڑکیوں جیسے نہیں تھے، اس کی معلومات بھی لڑکیوں جیسی ہی تھی۔ اوہ، تمہیں تو کافی کچھ معلوم ہے۔ دیکھو ذرا، تم نے تو اپنی شرٹ کے ساتھ کا میچنگ ہیئر بینڈ لگایا ہے۔ اچھا ہوتا اگر تم بالوں کے 2 پورشن کر کے ان پر پن بھی لگا لیتے، فیشن میں ان ہے۔ وہ چلتا ہوا میرے ڈریسنگ ٹیبل تک گیا، میرا ہیئر برش پکڑ کر بالوں کو درمیان میں سے 2 پورشن کیے۔ میرے گلابی بٹر فلائی پنے جن کے پر ہمیں وقت اڑان بھرتے لگتے تھے کو اٹھا کر دونوں طرف سامنے لگا لیا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ وارڈروب کھول کر اسے اپنا دوپٹہ بھی دے دوں، بلکہ دے کیا دوں، اس کے سر پہ اڑھا بھی دوں، پھر پاپا کے پاس لے کے جاؤں اور کہوں، یہ لیں، یہ آ گئی آپ کی بہو، اس کا گھونگھٹ اٹھائیں اور دیں اسے سلامی۔ کھولو اسے۔ بٹر فلائز اس کے گیلے بالوں میں کھڑی کھڑی اڑ رہی تھیں۔ میں نے اسے کھولا۔ وہ ایک تصویروں کا البم تھا، بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھیں۔ تصویریں سبھی اچھی تھیں، لیکن ان میں کچھ عجیب تھا۔ کیا عجیب تھا؟ مجھے غور کرنے پہ بھی نظر نہیں آیا۔ یہ ایک نایاب البم کی کاپی ہے جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ تم بھی مجھے اپنی نایاب تصویریں بیچتی تھی نا؟ تمہاری تصویروں کے مقابلے میں تو یہ تصویریں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت مقابلہ کر ہی رہی ہیں تمہاری تصویروں کے ساتھ۔ وہ میری تعریف کر رہا تھا، یہ اچھی بات تھی، لیکن پھر بھی بات کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک تصویر دیکھنے کے بعد میرے احساسات عجیب ہوتے گئے۔ ایک بوڑھے کی تابوت میں لیٹے ہوئے کی تصویر نے تو میرے ہاتھ کپ کپا دیے۔ بوڑھا خوفناک حد تک موت کے قریب لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاؤ ٹفر یو آر! یہ مردہ لوگوں کا زندہ لوگوں کے ساتھ فوٹو سیشن ہے۔ البم میرے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ میرے لیے ایک ایسا البم لایا تھا۔ اس نے میری تصویروں کو مردہ سے تشبیہ دی تھی۔ اس نے جھک کر البم اٹھایا تو اس کے لمبے بال فرش کو چھونے لگے۔ تم ایسی نایاب چیز کے لائق ہی نہیں ہو۔ ایسا کیا نایاب ہے اس میں؟ جس لڑکی نے اپنا سارا بچپن ایک درخت کے نیچے گزار دیا ہو، وہ یہ کبھی نہیں جان سکتی کہ کیا نایاب ہے اس میں۔
درخت کے نیچے بچپن گزرنا کم سے کم چھوٹے کپڑے پہننے والوں کے ساتھ گزارنے سے بہتر ہے۔ کس نے پہنے چھوٹے کپڑے؟ اگر وہ ذہن میں سوچ رہا تھا تو بلند آواز سے سوچ رہا تھا، اور اگر وہ بول رہا تھا تو اپنا پول آپ کھول رہا تھا۔ تمہاری فرینڈز نے، وہ خرگوشنیاں؟ وہ چونکا کہ میں نے اس کا ذہن کیسے پڑھ لیا، جبکہ اپنے ذہن کو وہ خود ہی بلند آواز سے پڑھ رہا تھا۔ ریلیکس جیک، اس نے خود کے لیے خود کے کانوں میں سرگوشی کی جو کہ سن لی گئی۔ جیک، جیکی کہو خود کو۔ آنٹی کو تمہارا نام ہیرو پر نہیں، ہیروئن پر رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بغور میری شکل دیکھنے لگا، دیکھتا رہا، بغور دیکھتے دیکھتے وہ اپنے چہرے کو میرے چہرے کی طرف جھکا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی انگلی اٹھائی اور میرے ناک تک لایا، اسے ناک کے قریب رکھ دیا، پھر یکدم اس ایک انگلی کے ساتھ اس کی باقی چاروں انگلیاں بھی آ ملی، اور وہ پانچوں انگلیاں متحد ہو کر میرے ناک پہ پڑیں، اور میں وہیں فرش پہ ڈھیر ہو گئی۔ یہ میری اس کے ساتھ آخری ملاقات ہے، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ عمر؟ ہاں عمر، ایج، کتنے سال کی ہو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کی بہویں آسمان سے باتیں کرنے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ تمہیں دیکھ کر یہ تو لگتا ہے کہ تم بچی نہیں ہو، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ بڑی بھی ہو رہی ہو۔ تمہیں بھی دیکھ کر یہ تو لگتا ہے کہ تم بڑے ہو رہے ہو، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ بڑے ہو رہے ہو یا بڑی ہو رہی ہو۔ بے اختیار میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ اوہ یہ کیا؟ میں تو اپنا کان کو جا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یہ موروثی بیماریاں بھی نہ۔ کانوں میں بالی، ہاتھوں میں کنگن، ماتھے جھومر کب پہنو گے؟ اس نے سر کو ترچھا کر کے پوچھا۔ مجھے اپنا کان کاٹ ڈالنا چاہیے۔ نہیں، اس کی زبان۔ یہ میری اس سے پہلی ملاقات، پہلی بات چیت تھی۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہو سکتی تھی اگر اس کی زبان اتنی نہ چلتی۔ میں بھی اس سے اچھی طرح پیش آ سکتا تھا اگر وہ مجھے جیکی یا کینڈی نہ کہتی۔ ویسے میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ مجھے اچھی لگے۔ میں نے یہ کوشش بھی نہیں کی کہ میں اسے اچھا لگوں۔ مجھے تو وہ بوجھ لگتی تھی جسے اس کے پیدا ہوتے ہی میرے سر پہ لاد دیا گیا۔ بچپن کی منگنی کم سے کم میرے لیے تو کسی ٹیبو سے کم نہیں تھی۔ خیر تو جب میری انگلیاں اتحادی بن کر عین اس کی ناک پر حملہ آور ہوئیں تو وہ فوراً سے پہلے فرش پہ ڈھیر ہو گئی۔ اچھی اداکارہ تھی وہ، لیکن غلط جگہ پر اپنی پرفارمنس دے رہی تھی، کیونکہ نہ اس کا کمرہ سٹیج تھا اور نہ میں تماشائی جو اس کے لیے تالیاں بجاتا۔ حتیٰ کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کی ناک آؤٹ ہونے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، چونکہ بچے تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، اسی لیے میرا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں بنا۔ ویسے مجھے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ صرف ایک پنچ کھا کر 2 دن بستر پر ڈھیر رہی۔ وہ اتنی بیمار تھی کہ بستر سے ہل نہیں سکتی تھی۔ اچھا ہوتا اگر وہ ایک دن بیمار رہتی اور دوسرے دن فوت ہو جاتی، لیکن اس کا فوت ہونے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ شاید اسے تبدیلی پسند نہیں تھی، اسے ڈھیٹ ہونا پسند تھا۔ بیمار تو ہو جانا لیکن مرنا مرانا نہیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے اسے غیرت دلانی چاہیے، اسے یاد دلانا چاہیے کہ مرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ صبح صبح اٹھ کے اسکول نہیں جانا پڑتا۔ مجھے اس کے روم میں جانا پڑا۔ البم میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس کی ہم عمر ایک لڑکی کی تصویر اسے دکھائی جو مر چکی تھی اور اپنی زندہ سہیلیوں کے ساتھ ایسے کھڑی تھی جیسے وہ خود بھی زندہ ہو۔ تم اپنی فرینڈز کو بلا کر ایسی ہی ایک تصویر لے لو، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اور ہمیں یہ کرنا پڑے۔ زندہ ہوتے ہوئے تو تم نے کوئی یادگار تصویر لی نہیں۔ کم سے کم بستر مرگ پر تمہاری ایک تصویر تو یادگار ہونی چاہیے۔ اور دیکھو، جلدی سے فٹافٹ مر جاؤ۔ ٹرسٹ می، مرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جتنا چاہے سو سکتا ہے، کوئی اٹھائے گا نہیں۔ دوسرا یہ کہ ممی، وہ زور سے چلائی۔ چلاؤ مت، ورنہ تمہاری شکل اس قابل بھی نہیں رہے گی کہ مرنے کے بعد ہی تمہاری تصویر لی جا سکے۔ ممی، وہ پھر زور سے چلائی۔ مجبوراً مجھے اس کے منہ پہ تکیہ رکھنا پڑا۔ میں نے تو مذاق میں تکیہ رکھا تھا، میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اتفاق سے مر جاتی تو الگ بات تھی، بلکہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ لیکن اس نے مذاق کیے بغیر میرے بال پکڑ لیے دونوں مٹھیوں میں۔ مجھے واپس جا کر سٹیج پلے میں حصہ لینا تھا اور اس کے لیے لمبے بال چاہیے تھے، نوچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے بال نہیں۔ ریلیکس، میں بڑبڑایا، اور اس سے پہلے کہ میں انگلی کو اس کی ناک تک لے جاتا اور باقی انگلیوں کو متحد کرتا، میرا دوست مجھے ڈھونڈتا ہوا کمرے میں آ گیا اور ریسلنگ کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر جہاں کھڑا تھا وہیں جامد ہو گیا۔
WW جیک، واو! روئن جوش سے چلایا۔ روئن کے جوش نے اس میں اور جوش بھر دیا۔ اس نے میرے بالوں کو ایک اور زوردار جھٹکا دیا اور آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر میری آنکھوں کے آگے آ کر کودنے پھاندنے لگے۔ میں نے چیخ ماری۔ روئن نے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ واپسی میں وہ اپنے ساتھ کیمرہ لیتا آیا اور WW جیک کی فلم بندی کرنے لگا۔ بند کرو کیمرہ روئن! جیسے ہی میں چلایا، عروہ نے اور شدت سے میرے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ تم مووی بناؤ روئن! وہ بھی چلائی اور اس کی میرے بال کھینچنے کے انداز میں اور شدت آ گئی، جیسے ماما اکثر پاپا کی کسی بہت ہی گندی شرٹ کو غصے میں ہاتھ سے مل مل کے دھوتی ہیں، ایسے ہی وہ میرے سر کو بالوں سے پکڑ کر مل مل کر رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی، دھوتی ہی جا رہی تھی۔ آخر کون سی ایسی میل تھی جو وہ میرے بالوں سے نکال رہی تھی؟ مسل کا تو پتہ نہیں نکلی یا نہیں، لیکن جان ضرور نکلتی جا رہی تھی کہ مجھے آنٹی آنٹی چلانا پڑا۔ تکیا اس کے منہ پہ رہا اور میرے بال اس کے ہاتھ میں۔ بعد میں تکیا فرش پہ پڑا رہا اور اس کے ہاتھوں سے میرے سر کے جنگل کی کٹائی ہو کر میرے بال اس کے ہاتھوں میں۔ تو میرا اندازہ صحیح تھا، اس کا تعلق کسی وحشی قبیلے سے تھا۔ یہ کیا کیا تم نے عروہ؟ آنٹی نے میرے بالوں کو جڑوں سمیت عروہ کی مٹھیوں سے برآمد کیا۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھتا چلا گیا اور ایسے کراہنے لگا جیسے مشین گن کے سارے راؤنڈ میرے سر پر خالی کر دیے گئے ہوں۔ اوہ جیک، ادھر آؤ بیٹا، معاف کر دو عروہ کو، یہ ایسے ہی پاگل ہو جاتی ہے غصے میں۔ اس نے تکیا میرے منہ پہ رکھ دیا تھا، یہ مجھے مار رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر عروہ بھی کراہنے لگی، بلکہ باقاعدہ رونے لگی۔ مری تو نہیں نا تم؟ آنٹی اس کی طرف دیکھ کے دھاڑی۔ جواب میں وہ بھی دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ آنٹی بدستور میرا سر سہلاتی رہی۔ تم نے اسے مار ہی کیوں نہیں دیا بیٹا؟ پتہ نہیں، آنٹی آفر کر رہی تھیں کہ افسوس، لیکن مجھے افسوس ہوا۔ اچھا بھلا اسے قتل کرنے کا موقع ملا تھا، میں نے گنوا دیا۔ اب نہ جانے کب ایسا نایاب لمحہ مجھے ملے گا کہ اس کا گلا ہوگا اور اس گلے پر میرا پنجہ۔ وہ مقتول ہوئی تھی یا نہیں، لیکن میں ضرور ذلیل ہونے والا تھا WW جیک مووی کے ہاتھوں۔ مجھے اس کیمرے کی فکر تھی جو روئن نے جلدی سے بھاگ کر سوٹ کیس میں لاک کر دیا۔ سوٹ کیس کا وہ لاک کینیڈا جا کر کھلا، نارتھ کیرولینا کے اگلے ٹرپ کی شرط پر، جو مجھے افورڈ کرنا تھا۔ اور ہاں، مجھے یہ افورڈ کرنا ہی تھا، ورنہ پھر مجھے دوستوں کے ہاتھوں ہونے والی ضلالت کو تاعمر افورڈ کرتے رہنا تھا۔ یہ میری اس کے ساتھ آخری ملاقات تھی، یہ میرا خیال تھا۔ اگر ٹی وی پر اداکاری کرنے کا موقع سب کو مل جایا کرے تو دنیا بھر کے اماں ابا اس موقع سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ایسی جان توڑ اداکاری کرتے ہیں کہ اولاد جیوری بنی انہیں ایوارڈ دیتے دیتے تھک جاتی ہے۔ مجھے پاپا کو ابھی ایک ایوارڈ دینا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کار ساری کی ساری تباہ ہو گئی تھی۔ یہاں تک تو سب حقیقت ہے۔ ایوارڈ تب آیا جب پاپا نے اس کار کی تصویر تو بھیج دی کینیڈا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار تباہ ہو گئی ہے، لیکن اپنی سلامتی کی نہیں بھیجی کہ میں زندہ سلامت ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر فون پر انکل سے ایسے بات کی کہ میں عین سامنے صوفے پر بیٹھی ان فریکچرز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی جو ان کے جسم پر تو تھے، لیکن کسی انسانی آنکھ کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ان کی وہ ٹانگیں فریکچر گئی ہیں جنہیں ہلا ہلا کے وہ صوفے پہ بیٹھے انکل سے باتیں کر رہے تھے۔ گردن میں کالر فکس تھا، جس کی وجہ سے وہ حسب عادت میوزک بیٹ پر ہلکا پھلکا ڈانس ہی کر پا رہے تھے۔ بس میں تو بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں بھائی جان، شاید اب کبھی کار کا سفر نہ کر سکوں، دل بہت سہما ہوا ہے۔ سہمے ہوئے دل کے مالک پاپا ابھی ابھی ممی کو لانگ ڈرائیو پر چلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ چلتے چلتے لڑکھڑا کر گر جاتا ہوں۔ ہاں، شاید اعصابی کمزوری ہو گئی ہے، دماغ میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی نہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ دماغ کے ٹیسٹ کا کہا ہے ڈاکٹر نے۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، دل کے ٹیسٹ بھی کروانے ہیں۔ ارے نہیں بھائی جان، ایسے کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ اچھا، کب؟ یہ لیں پاپا۔ میں نے اسکول میں جیتی اپنی ٹرافی لا کر پاپا کو دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ مسکرانے لگے۔ اس لیے نہیں کہ ٹرافی ملی، اس لیے کہ انکل آ رہے تھے۔ آپ نے اتنی اچھی اداکاری کی، ایوارڈ تو بنتا ہے۔ ممی میری پشت پر آئیں اور میرے بال کھینچے۔ اگر ہماری اس دنیا میں ایسی ممیاں نہ ہوا کریں تو عیسائی لڑکیوں کے بال بھی اتنے لمبے نہ ہوا کریں۔
کچھ چیزیں صرف روایت سے ہی ملتی ہیں، نہ تیل سے نہ شیمپو سے، صرف بال کھینچنے کی روایت سے۔ بھائی ہیں، ان کے بلا سکتے ہیں بہانے سے، بہن بھائیوں میں یہی لاڈ پیار مذاق کا رشتہ تو ہوتا ہے۔ مجھے کیا پتا بہن بھائیوں میں کیسا رشتہ ہوتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی تو یا تو سویا رہتا ہے یا کرکٹ کھیلتا رہتا ہے، اسے تو اکثر یاد کروانا پڑتا ہے، میں تمہاری بہن ہوں، میرا نام عروہ ہے، یاد آیا کچھ؟ تم میری بہن ہو، تمہارا نام عروہ ہے، دفع کرو ایسی یاداشت کو، یہ میرے بھائی کا حال ہے۔ ویسے پاپا کی ایسی جاندار اداکاری کا یہ نتیجہ نکلا کہ انکل اور آنٹی اور مکس جیکی ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارے گھر موجود تھے۔ اس بار پھر سے مجھے مکس جیکی کو پہچاننے میں وقت لگا، اب وہ گنجا ہو چکا تھا۔ عام گنجا نہیں ہوا تھا وہ، جیسے کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں تو زمین ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس کے سر کی زمین تھی۔ مجھے خیال آیا کہ پچھلی بار میں نے جو اس کے بالوں کو جڑوں سمیت اکھاڑا تھا، کہیں یہ ہل اس وجہ سے تو اس نے اپنے کھیت میں نہیں چلوایا؟ اگر ایسا ہے بھی تو کسے پرواہ ہے، میرا ناک بھی ہر سال سردیوں میں سرخ ہو کر سوج جاتا ہے اور مجھے سانس لینے میں مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ اس بار میرا ارادہ 2 قدم آگے رہنے کا تھا۔ پہلے جب وہ آیا تھا تو میری تصویروں پر کافی گھٹیا باتیں بنا کے گیا تھا، اس لیے میں نے ہفتے کے اندر اندر اپنی تصویریں فریم کروا کر کمرے میں، پاپا کے روم میں اور لاؤنج میں لگوا دی، جن میں میں ہاکنگ، رائٹنگ، سوئمنگ کر رہی تھی۔ کچھ دوستوں کے ساتھ پکنک کی تصویریں بھی تھیں، درخت کے پاس کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ کچھ بکس بھی تھیں جو میں نے جلدی سے لا کر اپنے روم میں سجا دی تھی۔ ایک بک کو کھول کر بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا، گیمز کی سیریز کو نمایاں جگہ ڈسپلے کر دیا تھا۔ پہلے اس نے سرسری نظروں سے لاؤنج میں لگی میری تصویروں کو دیکھا، پھر وہ چونک گیا تھا، جیلس ہو گیا ہوگا۔ پھر وہ باقی تصویروں کو ذرا اور قریب جا کے دیکھنے لگا، پھر وہ میرے کمرے میں آ گیا اور وال پہ لگی تصویروں کا معائنہ کرنے لگا، کچھ زیادہ ہی غور سے معائنہ کر رہا تھا۔ پھر وہ اتنے غور سے دیکھنے لگا کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ تصویریں بہت اچھی کون ہے یہ؟ پتہ نہیں وہ تصویر میں کس چہرے کی طرف انگلی اٹھا کے پوچھ رہا تھا۔ کون؟ یہ رائنا ہے، میری دوست، سوئمنگ چیمپئن۔ اچھا، لیکن میں تو اس فوٹو شاپ والے کا پوچھ رہا ہوں، بہت ماہر ہے وہ اپنے کام میں، کبھی گھوڑے کو قریب سے جا کر دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں، بڑی آئی گھوڑ سواری کرنے والی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور اس کے سر کی کھیتی میں سے گندم کے خوشے پھوٹ پھوٹ کے گرنے لگے، اور زیادہ زور سے ہنستا تو خربوزے کی بیل بھی پھوٹ سکتی تھی۔ دیکھا بھی ہے، اور اس کے بال بھی نوچے ہیں، جڑوں سمیت۔ اس کی ہنسی یکدم تھم گئی اور اس نے دانت پر دانت جمائے، یقیناً اسے اپنے سر کی تکلیف پھر سے یاد آ گئی تھی۔ اینی وے، تم نے وہ درخت کیوں کٹوا دیا؟ انکل بتا رہے تھے کہ تم نے بہت ضد کی تھی اسے کٹوانے کی، ایسا کیوں کیا تم نے؟ میں غور سے اس کی شکل دیکھنے لگی، پھر میں نے اپنے منہ کو ذرا قریب کیا اور زیادہ غور سے دیکھنا شروع کیا۔ انگلی کو اٹھا کر اس کی ناک کے قریب کیا اور قریب کیا۔ وہ چوکن نہ تھا، وہ جانتا تھا کہ میں پنچ ماروں گی جسے وہ ڈچ کر دے گا، لیکن میں نے پنچ نہیں مارا، پنچ کیا۔ 2 انگلیوں سے میں نے اس کی ناک پکڑ کر مڑوڑ دی۔ پنچ کیا، 2 انگلیوں سے میں نے اس کی ناک پکڑ کے مڑوڑ دی۔ لڑکے ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لڑکیاں گھونسے مارتی ہیں، نہ کک کرتی ہیں، وہ چٹکی بھرتی ہیں، بال کھینچتی ہیں، ناک کان جڑ سے اکھاڑ ڈالتی ہیں۔ یہ گھونسے اور لاتوں سے زیادہ کارگر ہتھیار ہیں، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ دور اور درد اثر۔ تم کیا ویمپائر ہو؟ وہ چلایا، اس کے ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ تھی نہیں، لیکن ہو گئی ہوں۔ اس کی بہتی ناک کو بہتے دیکھ کر میں نے اطمینان سے کہا، تو لو پھر، یہ میرا خون بھی لو۔ اس نے اپنی ناک کا خون جو اس کے ہاتھ میں لگ گیا تھا میرے آگے کیا۔ ناک پر اس نے اتنی بڑی بینڈیج کروا لی تھی کہ ممی پاپا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکالنے تک کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہیں ایسی ویمپائر اولاد گھر میں نہیں رکھنی تھی جو گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی۔ وہ میرا کھانا پینا، دانا پانی سب بین کرنے کے لیے تیار تھے، بلکہ ممی تو میرے گلے میں پھندا ڈال کے مجھے گھاٹ پہ چڑھا دینے پر بھی کمر بستہ ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے کمرے میں جا کر سوری کہنا پڑا، پھر کہیں مجھے گھر میں رہنے اور رات کا ڈنر کرنے کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ساتھ ممی مجھے مخصوص انداز سے گھورتی رہیں۔ اس گھوری کے کئی مطلب تھے، بلکہ ان میں چھپی کئی دھمکیاں تھیں، جیسے کہ مہمانوں کو جا لینے دو، پھر تم سے پوچھتی ہوں،
अब लेकर दिखाना मुझसे अपनी पॉकेट मनी। शॉपिंग पर मेरे साथ जा सकती हो, लेकिन बैग्स उठाने के लिए खबरदार तुमने किसी कपड़े, जूते, बैग, ज्वेलरी की तरफ उंगली की तो उंगली काट दी जाएगी। घर में जो पकेगा वो खाना पड़ेगा, और घर में इन दिनों फिर टिंडे और बैंगन ही बनेंगे। और उन सब में सबसे खतरनाक धमकी ये थी कि मेरी कोई भी दोस्त मुझसे मिलने घर आएगी तो उसे मेरी बदतमीजी की सारी कहानी बमा मुबालगा सुनाई जाएगी। जाहिर है मेरी वो अच्छी दोस्त ये कहानी बाकी अच्छी दोस्तों को सुनाएगी और फिर सब अच्छा अच्छा होता ही चला जाएगा। मेरी शोहरत को 4 अच्छे अच्छे चांद लगते चले जाएंगे। वो अगले दिन फिर मेरे कमरे में आया। जाहिर है उसे मालूम हो चुका था कि मेरी मम्मी के हाथों काफ़ी इज्जत हो चुकी है, और अब वो इस इज्जत को और इज्जत देने आया था। तुम्हारे कमरे में बहुत बुक्स हैं, सोचा उनका भी जायजा लेना चाहिए। उसने नाक पर उंगली रखकर अपना रुख किताबों की रैक की तरफ मोड़ा, यानी वो किताबों का जायजा आंखों से नहीं नाक से लेने वाला था। दिल तो चाह रहा था उसकी नाक को खींच कर हाथी नाक बना दूं, पर मम्मी की जमाना माजी की घुरी ने मुझे रोक दिया। वो बुक्स की रैक के पास गया और उनके टाइटल पढ़ने लगा। फिर उसने एक किताब को निकाला और उसे सूंघा। फिर उसने अगली को सूंघा। केचप लाऊं, इन पर डाल के खा भी लो। मुझे उसका सूंघना सख्त बुरा लगा था। नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी होती है, वैसे तुम इतनी बुक्स पढ़ती हो, वाओ। उसने बुक्स की रैक पर उंगली रखी और उन्हें दूर तक घसीटता ही चला गया। हाँ, इन सब को तो मैं कब का पढ़ चुकी हूँ। मैंने बेनियाजी से कंधे उचकाए। अच्छा, मसलन ये बुक कैसी है? उसने लेट इट स्नो को मेरे आगे किया। मुझे पता था वो ये सवाल कर सकता है। मैं शॉर्ट नोट्स पर ये सब बुक्स उठाकर स्टोर से लाई थी। शॉर्ट नोटिस पर ये सब बुक्स उठाकर स्टोर से लाई थी। गूगल से मैंने उन सब की समरी पढ़ ली थी। अच्छी है, मैंने कहा, और ये कहना भूल रही हूं कि समरी पढ़ने और किताब पढ़ने में बहुत फर्क होता है। कितनी अच्छी है? उसने नाक पे उंगली रखकर अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। अब वो सारे काम नाक से ही करने वाला था ना। बहुत अच्छी है, मैंने कहा और याद करने लगी कि उसके किरदारों की कहानी क्या थी। एक नुकसान जो हमेशा हर शोखी मारने वाले को भुगतना पड़ता है वो ये कि वो कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। मैंने 8-10 किताबों की समरी पढ़ ली थी और अब वो समरियां एक दूसरे में मिक्स हो रही थी। बस यही गलती हो रही थी। मुझे ये किताब अच्छी लग रही है, लेकिन मैं हर किताब नहीं पढ़ता। वैसे ये जुबली, ये क्या है इसमें? उसने वर्क गर्दानी करते हुए पूछा। जुबली? सारी समरियां जो मेरे जहन में गुडमुड हो रही थी उनमें मैं जुबली को ढूंढने लगी। मिल जा जुबली, मिल जा। ओह क्यूट, वो बुड़बुड़ाया, जो मैंने सुन लिया और फौरन बोली, यस क्यूट कैट। मुझे याद आ गया था जुबली एक बिल्ली का नाम है, और जुबली हो ही क्या सकते हैं। कैट, जुबली बिल्ली है। उसने नाक से खुली किताब पे गौर किया, फिर अपनी नाक को सफ़े पे टिका दिया और फिर सर उठाकर अपनी नाक से मुझे ताड़ा। तुम खुद पढ़ लो। ये कहना ज्यादा महफूज था, इसलिए मैंने कह दिया। उसने सारी किताबों को रैक से निकाला और उन सब के पहले सफ़े मेरे सामने किए। ये सब किताबें एक ही दिन खरीदी गई हैं। ये देखो स्टैम्प, स्टोर का नाम और तारीख हमारे आने से ठीक एक दिन पहले। तुमने 2 दिन में पूरी 20 किताबें पढ़ लीं। तुमने गिनीज बुक रिकॉर्ड को ट्राई किया। तुम्हें ज़रूर अपनी एंट्री वहां भेजनी चाहिए। एंट्री भेजने के लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मशवरे तो अक्ल वाले लेते हैं जो तुम्हारे पास है नहीं। वैसे तुमने ये सब क्यों किया? जुबली, उसने अपनी नाक की बड़ी सारी बैंडेज को झटके से उतार दिया और नाक समेत मुस्कुराने लगा। मैं अपनी एक्सरेज आंखों से उसे घूर रही थी। उसकी नाक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे मुतासिर करने के लिए वो अपनी चेक शर्ट के बाजू अनफोल्ड करने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं एक बार फिर से उसकी नाक को फोल्ड कर दूं। मैं तुमसे मुतासिर जरूर हो जाता मिस जुबली, अगर मुझे किताबी कीड़े अच्छे लगते। अब वो अपने सर के खेत में हल, मेरा मतलब हाथ चलाने लगा। तुम्हें मुतासिर करना माई फुट। तो फिर ये बुक्स क्यों रखी हैं यहाँ? ये सब मैं पढ़ने के लिए लाई थी। मैं इतनी ही बुक्स पढ़ती हूँ हर हफ्ते। तुमने कहा तुम ये सब पढ़ चुकी हो। मैंने कब कहा ये? मैंने कहा मुझे ये बुक्स पढ़नी है। ओह,
یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ تم جھوٹ بھی بول سکتی ہو۔ اگر جوبلی کو معلوم ہوا کہ اسے بلی بنا دیا گیا ہے تو وہ یقیناً ناراض ہوگی کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے۔ اچھا چھوڑو، منہ کھولو، اپنا دانت دکھاؤ۔ ٹاول سے ڈرائی کرتی ہو یا ڈرائر سے؟ لاسٹ ٹائم بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا تمہارے دانت دیکھنا، اب دکھا دو، جلدی کرو۔ اور یہ وہ سب سے خراب بات تھی جو اس نے کی تھی۔ تازہ برش کیے ٹھنڈے دانتوں پر گرم ڈرائر کیا کام کرتا ہے یہ وہی جانتا ہے جس نے یہ کیا ہو۔ میرے دانت تو ویسے بھی حساس تھے۔ کھولو منہ، دکھاؤ دانت۔ ٹوتھ پالش ٹھیک سے یوز کرتی ہو نا، یا شو پالش کرتی ہو؟ بکواس بند کرو، میں چلائی۔ وہ بھی چلایا لیکن کہا لگا کر اور اپنی ناک پر بینڈیج ٹھوک کر چلا گیا۔ میں مر جاؤں گی، اس سے شادی نہیں کروں گی۔ پاپا انکل کو اپنے ساتھ کینیڈا لے آئے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ایسے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، جبکہ مجھے انکل کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتے تھے۔ جب وہ بیمار تھے ہی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوں گے؟ مجھے تو کچھ انکل میں بھی عروا کا اثر لگتا تھا۔ بعد میں انکل نے اپنی بیٹی کو بھی بلا لیا جسے وہ بہت مس کر رہے تھے۔ اس مس میں تھا ہی کیا جسے مس کیا جائے، بلکہ اس کے تو دماغ میں سب مس تھا۔ تم یہاں ساری زندگی کے لیے رہنے آئی ہو؟ میں نے اس کے سامان کو دیکھ کے کہا۔ مائی فٹ یہاں رہنا، میں صرف اپنے پاپا کے لیے آئی ہوں۔ اتنا سامان لے کر؟ اس سامان کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس بڑے بڑے کمرے نہیں ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا گھر کوئی ہوٹل ہے جہاں تمہیں کمرے کے ڈریس روم بھی ملے گا؟ ہمارے کپڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے، تو بڑے بڑے کپڑے بڑا سامان ہی لگتے ہیں۔ چننے مننے ہوں تو ایک چھوٹے سے بیگ میں آ جائیں۔ اگر ڈریس روم نہیں بھی ہے تو تم ریٹ روم خالی کر دینا۔ او آئی سی، ریٹ روم یعنی چوہا خانہ۔ تم پاپا کو چوہا کہہ رہی ہو؟ پاپا پاپا، میں چلایا۔ ہاں، بند کرو یہ ڈرامہ۔ جب تم اس موٹو کو لے کے ہمارے گھر آئے تھے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اس سانڈ کو لے کے نکل جاؤ ہمارے گھر سے؟ پورے مہینے کا راشن وہ ایک ہفتے میں کھا گیا تھا۔ میں نے اس کی زبان کی رفتار کو دیکھا، وہ بہت زیادہ زبان دراز تھی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ مجھے بہت ہی زیادہ بری لگتی تھی، اتنی بری کہ میں اسے اپنے گھر سے چند کلومیٹر دور واقع ٹھنڈے پانی کی جمی ہوئی جھیل میں پھینکنے کے لیے تیار تھا، اور جھیل پر پہرا دینے کے لیے بھی تیار تھا کہ وہ کہیں جوبلی کی طرح خود سے ہی باہر نکل کر اپنی جان نہ بچا لے۔ وہ نکلے تو میں اسے پھر سے دھکا دے دوں، اس کا نکلنا میرا دھکا اس کا نکلنا۔ ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ جب وہ غصے میں تیز آواز میں بولتی تھی تو اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی تھی، اور مجھے اس سے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگتا تھا کہ کہیں واقعی وہ وچ تو نہیں، خون تو نہیں پیتی ہم انسانوں کا۔ میں اپنے انکل کے گھر رہنے آئی ہوں، تمہارے نہیں۔ تمہارے انکل میرے پاپا ہیں، لیکن تم ان کے صرف بیٹے نہیں ہو، کبھی بیٹی کبھی بیٹا، کبھی جیک کبھی جیکی۔ ویسے آج کل تم کیا ہو؟ اوہ، وہ میرے ان ناموں پر طنز کر رہی تھی جو ماما مجھے پیار سے دیتی ہیں۔ I love my mom۔ آج کل میں جیکی چن۔ میں نے جیکی چن کی طرح کراٹے کا ایک وار اس کی گردن پہ کیا، بس اتنا ہی، اور اس نے نیک کالر پہن لیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس سے اس کی گردن کے حالات ڈسکس کیے۔ نیک کالر کی تو بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کالر کیوں پہنا ہے؟ ڈاکٹر پوچھ رہے تھے۔ تاکہ میری گردن ٹھیک نہ رہے۔ میں نے اپنی گردن کو مسلا۔ میں ڈاکٹر سے پوچھ آیا ہوں، تم یہ ڈرامہ بند کرو، اتارو یہ نیک کالر۔ میں گھر آیا اور سیدھا اس کے پاس گیا۔ اس نے نیک کالر تو نہیں اتارا، لیکن اپنے حلق سے ایک دلدوز چیخ منہ کے راستے سارے گھر میں اتار دی۔ ماما بھاگی ہوئی لاؤنج میں آئیں۔ ابھی میری نظر ماما کی شکل پہ پڑی ہی تھی، اور ماما کی نظروں کے تعاقب میں وہاں اس طرف آئی تھی جس طرف وہ ابھی، ہاں بالکل ابھی کھڑی تھی، لیکن اب وہ وہاں کھڑی نہیں تھی، وہ فرش پہ پڑی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے 6 دن گھر سے باہر رہنا پڑا۔ میں ساری زندگی گھر سے باہر رہ سکتا تھا اگر وہ میرے پاپا ماما میرا کمرہ گھر میں سے نکال کر میرے منہ پر دے مارتے۔ فریج سے کچھ پھل اور اپنے والیٹ سے کچھ پیسے بھی۔ تیز بارش میں گھر سے باہر کھڑا رہا اور کھڑکیاں بجاتا رہا، لیکن کچھ دیر بعد جب دروازہ کھلا تو باہر کیا آیا؟ میرا رین کوٹ، وہ بھی وہ پرانا والا جس میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ کتنی بار سوچا کہ اس رین کوٹ کو پھینک دوں، لیکن پھینکا نہیں گیا۔ آج یہی رین کوٹ میرے منہ پہ دے مارا گیا، اور اس رین کوٹ نے مجھے ٹھنڈ سے مار دیا۔ یہ ہوتا ہے سستی
یہ ہوتا ہے سستی کا انجام۔ اب کہاں جاتا، کیا کرتا؟ میں نے تو صرف سچ بولنا چاہا تھا کہ اسے نیک کالر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سچ بولنے کی اتنی بڑی سزا ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے سراغ زدہ رین کوٹ پہن لیا اور ایسی دکھیاری رات کو اپنے دوستوں کے دروازوں کو بجاتا رہا۔ کیوں نہ مووی دیکھی جائے؟ میں مائیکل کے گھر کے باہر کھڑا کانپ رہا تھا، دانت خالی گھر کی کھڑکیوں کی طرح بج رہے تھے۔ ایسے بارش میں ایسے پھٹے ہوئے رین کوٹ کو پہنے تقریباً بھیگے ہوئے کھڑے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسی بارش میں ایسے پھٹے ہوئے رین کوٹ کو پہنے تقریباً سارا بھیگتے ہوئے میں تم سے مووی دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں چشمش۔ تمہارا پہلے تو ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اس نے اپنے چشمے کو اتار کر غور سے مجھے دیکھا۔ صرف مائیکل ہی یہ کر سکتا تھا، چشمے کو اتار کر دیکھنا۔ تم نے پہلے تو کبھی اتنے سوال نہیں کیے۔ اسے دھکا دے کر میں خود ہی اس کے گھر کے اندر گھس گیا اور کچن کی طرف لپکا۔ تم پہلے کبھی ایسی سوالیہ شکل کے ساتھ میرے گھر کے دروازے پر بھی نہیں آئے۔ کچن ٹیبل پہ رکھے ادھ کھائے سینڈوچ کو جا کر اس نے بمشکل میری پہنچ سے بچایا۔ سنو، مووی ریڈی کرو، میں کچھ کھا کے آ رہا ہوں۔ تم ڈنر کر کے نہیں آئے گھر سے؟ اپنا منہ بند کرو اور جا کے مووی ریڈی کرو۔ یہ تھی میری مووی نائٹ ٹرپ کی پہلی نائٹ۔ میں مووی نائٹ کا بہانہ کر کے اپنے دوستوں کے گھر رات کو مووی دیکھتا اور پھر وہیں سوتا بن جاتا۔ 7ویں دن مجھے روئن، جس کے گھر میں میری یہ تیسری مووی نائٹ تھی، نے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا۔ اگر تم آج بھی یہاں رہے تو مجھے بھی تمہاری طرح مووی نائٹس پر ایک پورا ہفتہ گزارنا ہوگا۔ افسوس مجھے کسی اور کے بیڈ پہ نیند نہیں آتی اور صوفے پر میں پورا نہیں آتا۔ کیسے دوست ہو تم؟ صرف 3 دنوں میں ہی تمہیں یہ سب یاد آ گیا؟ میں تو تمہارا دوست ہوں، لیکن میرے موم ڈیڈ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ لیکن تم انہیں قائل کر سکتے ہو۔ انہوں نے مجھے قائل کر لیا ہے کہ یا تو تم یہاں رہو گے یا مجھے بھی جانا ہوگا۔ تم ان کی اولاد نہیں ہو کیا؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ تمہارے ساتھ، تمہارے دوست کے ساتھ؟ جیسے تمہارے موم ڈیڈ نے تمہارے ساتھ کیا، تم ان کی اولاد نہیں ہو کیا؟ وہ تو میری ایک کزن آئی ہوئی ہے، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی، اس لیے یا اس کی شکل کو ماسک پہنا دو یا خود کالا چشمہ لگا لو، لیکن اب چلے جاؤ۔ میری موم نے تو وارڈروب لاک کر دی ہے۔ میں ایک ہی ڈریس میں ایک ہفتہ کیسے گزاروں گا؟ تمہیں تو رین کوٹ مل گیا تھا، مجھے ٹین پیپر بھی نہیں ملے گا۔ ڈینس ٹھیک کہتا ہے، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ ڈینس مجھے بھی ٹھیک کہتا ہے کہ اسے کک مار کے باہر کرو۔ اس سے پہلے کہ میں روئن موٹو کی ڈائناسور سائز کک کھاتا، مجھے گھر واپس آنا پڑا۔ وہ کچن ٹیبل پہ بیٹھی سیب کھا رہی تھی اور مجھے دیکھ کر ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اسے دنیا میں کوئی غم نہیں۔ اسے کوئی غم ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ سارے غم اس نے میری طرف منتقل کر دیے تھے۔ اتنے دن تم کہاں رہے جیک دی لاسٹ کنگ؟ اتنے دن میں بہت خوش رہا عروا دی کیوٹ کوئن۔ تم مجھے کوئن کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے دماغ کا علاج کافی اچھا ہو گیا ہے، بارش تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ فی الحال میں اس سے الجھ نہیں سکتا تھا، اسے صرف سوری کہہ سکتا تھا اور اسے سوری کہا بھی۔ پھر کہیں جا کر اس کا نیک کالر اترا۔ پاپا کو مجھ پہ اعتبار نہیں تھا، وہ ہر روز صبح میرے کمرے میں آتے، مجھے مخصوص انداز سے گھورتے۔ کیونکہ ابھی حال ہی میں مووی نائٹ ٹرپ سے واپس آیا تھا، اس لیے میں اس گھوری سے ڈر جاتا۔ میں انکل کے کمرے میں جاتا، ان کا حال پوچھتا، ان سے ہلکی بلکی باتیں کرتا، اکثر انہیں اپنے ساتھ چہل قدمی کے لیے لے جاتا اور اس سے دور ہی رہتا۔ جیسا کہ ماما نے کہا تھا، عروا سے دور رہنا ورنہ ہم سے بھی دور ہو جانا۔ ماما پاپا سے دور ہونے کا مطلب تھا صبح کے ناشتے، رات کے کھانے، اپنے روم، اس روم کے باتھ روم اور پاپا کے والیٹ میں موجود پیسوں سے دور رہنا۔ اتنی ساری چیزوں سے دور رہنے سے بہتر تھا کہ میں اس سے دور رہ لیتا۔ اکثر وہ مجھے دیکھتے ہی اپنی گردن مسلنے لگتی۔ یہ ڈنر ٹیبل پہ ہوتا، اس کی گردن میں درد ہونے لگتا، وہ ماما سے کسی بام کا پوچھنے لگتی، پھر وہ کراہ کر ایک ایک نوالا کھاتی۔ پاپا مجھے گھورتے، مجھے افسوس ہوتا، بہت افسوس ہوتا، مجھے ایک کاراوار کرنا چاہیے تھا کہ اس کی گردن ہی ٹوٹ جاتی، نہ ہوتی گردن نہ نکلتی کراہ۔ اب وقت گزر چکا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے جو کام وقت پر نہ ہو سکے پھر وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اس کی گردن توڑنے والا کام بھی پھر کبھی نہیں ہوا۔ لیکن گھر میں ایک موٹا ہو تو 2-3 اور موٹو نکل ہی آتے ہیں۔ جو سانڈ اس کے گھر سے سارا راشن کھا آیا تھا، اسی سانڈ کی ایک چھوٹی 12 سال کی موٹی بہن بھی تھی جو
جب ہمارے گھر آتی ہمارے فوڈ پر کسی آفت کی طرح ٹوٹ پڑتی۔ آنٹی، میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ بیکنگ کی خوشبو نے مجھے روک لیا۔ ممی کا گلابی رنگ پیلا پڑ جاتا۔ ہاں بیٹا، میں آج کیک اور کوکیز بیک کر رہی ہوں۔ ماما جانتی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ ماما ہفتے میں ایک دن کیک، کوکیز اور بریڈ بیک کرتی۔ وہ ٹھیک اسی دن گھر آتی۔ ماما نے دن بدل کر بھی دیکھے پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے ٹام اینڈ جیری میں جیری چیز کی خوشبو پر سوتا ہوا بھی چیز کے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ایسے ہی وہ شہر کے کسی بھی حصے میں ہوتی، وہ ٹھیک اسی جگہ پہنچ جاتی جہاں کچھ پک رہا ہوتا اور جہاں سے پکا ہوا اسے مل بھی جاتا۔ کیا تم ماما کو بتا کے آئی ہو؟ ماما ہر بار یہ کمزور سا جواز تلاش کرتی کہ شاید اسے گھر جانے کی جلدی ہوگی۔ میں نے سائیکل شیڈ میں پارک کر دی ہے، موم کو میں فون کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی موم کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں جب میں کمزور ہو جاؤں گی تبھی اچھی بچی بنوں گی۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وزنی لوگ بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں، میں شروع سے باغی رہی ہوں۔ اگر دنیا میں 80% تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فٹ ہیں تو مجھے ان 80% لوگوں کا حصہ نہیں بننا۔ میری ایک الگ پہچان ہونی چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں آنٹی؟ تمہاری طرح اور بھی بہت لوگ موٹے ہیں، یہ تمہاری الگ پہچان تو نہیں ہوئی نا؟ میں 1000 بھیڑوں میں ہونے کی نسبت 10 بھیڑیوں میں ہونا پسند کروں گی۔ لیکن بھیڑوں کو پسند کیا جاتا ہے مونا۔ میں ناپسند کیے جانے کے لیے تیار ہوں، گوشت کا گولا اپنے بازوؤں کو لہرا کے کہتا۔ ماما کو ناچار اس کے آگے سب رکھنا پڑتا۔ ویسے بھی ماما اور ہم سب جان گئے تھے کہ موٹا اپنے موٹا ہونے کے کئی جواز تلاش کر لیتا ہے۔ وہ کھانے کے کار خیر پر ایسی دلیلیں دیتا ہے کہ 80% فٹ عوام ان دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سو لیٹ مور موٹوز۔ اب جب اس نے ہمارا نمک کھا ہی لیا تھا تو اسے حلال بھی کروانا چاہیے تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ سٹور لے گیا۔ جو اس نے کہا اسے کھانے کے لیے لے کر دیا۔ بدلے میں اس نے بس اتنا کیا کہ وہ عروہ کو اپنے ساتھ چہل قدمی کے لیے لے گئی۔ واپسی میں عروہ کو ماما بمشکل اٹھا کر اپنے ساتھ کر لائیں، پھر گھر سے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں ایمرجنسی میں۔ چھوٹی موٹو لڑ کھڑا کر گری اور ٹھیک عروہ کے اوپر گری، جو گراؤنڈ پر ہاتھ سر کے نیچے رکھے پرسکون انداز میں آسمان کا نظارہ کر رہی تھی۔ ہو گیا نظارہ، چلو اب گھر واپس۔ میں تمہیں اپنے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر کوئی پہاڑ آ گرا۔ میری آنتیں اگر باہر نہیں آئی تھیں تو اس کا مطلب صاف تھا، وہ اندر ہی ٹوٹ کے گر گئی تھی اور اب کسی اور راستے سے باہر آنے والی تھی۔ پورے 2 منٹ تک میں پیٹ کے بل اپنا درد قابو میں کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ مونا بھاگ کر گئی اور گھر سے آنٹی کو بلا لائی۔ پورے 1 ہفتے تک میں نے جو کھایا وہ کھاتے ہی باہر آیا۔ درد جس چڑیا کا نام ہے وہ میں نے چڑیوں کے جھنڈوں سے جانا۔ مجھے کئی دن تک بیڈ ریسٹ کرنا پڑا اور ظاہر ہے کہ 12 سال کی بچی یہ سب برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے احساس جرم کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بہت زیادہ کھانا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ اگلنا بھی شروع کر دیا۔ جیک نے کہا تھا مجھے یہ کرنے کے لیے۔ اس نے اگل دیا۔ ہاؤ کیوٹ۔ میں نے مونا کے گال پر پیار کیا۔ دل تو کر رہا تھا دانت سے گال کاٹ لوں، لیکن بچی تھی۔ پھر میں اس بچی کے دیس میں تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تم نے اسے منع نہیں کیا تھا؟ نہیں، میں منع نہیں کر سکی۔ وہ مجھے سٹور میں لے گیا۔ جس چیز پہ میں نے ہاتھ رکھا اس نے مجھے وہ لے دی۔ پھر سب بیگز اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس نے کہا، ایک ہاتھ لو، ایک ہاتھ دو۔ میں نے اپنا لینے والا ہاتھ بڑھا دیا اور اس نے میرا دینے والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر میں مر جاتی تو؟ میں گاڈ سے معافی مانگ لیتی۔ گاڈ بہت اچھے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جیک نے کہا تھا موٹے لوگوں کے نیچے آ کر کوئی نہیں مرتا۔ تم گاڈ سے معافی تو مانگ لیتی لیکن میری جان تو واپس نہیں آتی نا۔ ماما کہتی ہیں کچھ نقصانوں پر صبر کرنا ہی پڑتا ہے، جانے والوں کو جانے دینا چاہیے۔ میری جان کے ضیاع پر اس کے کتنے نادر خیالات تھے۔ راز اگلنے کے انعام کے طور پر میں نے اسے چاکلیٹ کا ایک پیکٹ دیا، جسے لے کر وہ میری شکل دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، تم یہ چاکلیٹ نہیں کھاتی؟ میں نے آپ کی جان بچائی ہے۔ اگر میں مزید اور 2 منٹ تک آپ پر گری رہتی تو آپ اس وقت بیڈ پہ نہیں تابوت میں لیٹی ہوتی۔ اب آپ بدلے میں مجھے یہ ننا منا پیکٹ دے رہی ہیں، یہ تو میں اسکول بس میں بیٹھے بیٹھے کھا جاتی ہوں۔
ابھی کچھ دیر پہلے وہ شرمندہ ہو رہی تھی اور اب وہ مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ یہ موٹے لوگوں کا کوئی دین ایمان ہے یا نہیں؟ فی الحال تو میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ تمہیں کھانے کے لیے دوں، البتہ تم کیچپ لگا کر مجھے کھا سکتی ہو، میں نے آہ بھر کر کہا۔ اس نے منہ بنا لیا۔ میں صرف اچھے کھانے کھانے کی شوقین ہوں۔ توبہ توبہ، یہ موٹے لوگ تو منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھی، مجھے گھر بھی جانا تھا۔ پاپا پہلے ہی جا چکے تھے۔ جس دن میری فلائٹ تھی اس دن میں نے کچھ وقت جیک کے کمرے میں گزارا۔ جیک کالج جا چکا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن کمرے میں اور بھی بہت کچھ تھا۔ وارڈروب میں کپڑے، کپڑوں میں مہنگے کپڑے اور مہنگے کپڑوں میں اس کے پسندیدہ کپڑے۔ ایک یورپین کنٹری میں رہنے والے کے پاس گھر کے بعد سب سے قیمتی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی کنٹری جہاں سردیوں میں درجہ حرارت منفی ہو جاتا ہے، وہاں سب سے قیمتی کیا ہوگا؟ گھر کے ہیڈنگ سسٹم کے علاوہ باڈی ہیڈنگ سسٹم نہ، اس کے گرم کپڑے، مہنگے نفیس کوٹ، برفانی طوفان میں ٹھنڈ سے بچانے والے ہوڈ، رنگ برنگے سویٹر، مختلف شیڈز کی لیدر جیکٹس۔ کینیڈا جیسے ٹھنڈے برفانی ملک میں سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ کیا ہوگا؟ یہی سب نا؟ بس میں اس اثاثے کا ایک ایک بازو کاٹ لائی، ہر شرٹ کا، ہر کوٹ کا، ہر سویٹر کا، ہر ہوڈ کا۔ اتفاق سے سویٹروں کو درزی ٹھیک نہیں کرتے اور کوٹ کمپنیوں کے پاس واپس نہیں جاتے کہ جی ہم سے اس کا ایک بازو کٹ گیا ہے، اب یہ لے لیں اور دونوں بازو والی دے دیں۔ اتفاق سے سویٹر، شرٹس، کوٹ بنانے والی کمپنیاں ایکسٹرا کپڑا بھی کسٹمر کو نہیں دیتی کہ اگر کوئی آستین کاٹ کر لے جائے تو اسے جوڑ لیجئے گا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے اس کا کافی نقصان کیا، ہاں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں نے اس کا ٹھیک نقصان کیا۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے ملبے پر بیٹھا چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، لیکن اس کی بات کا یقین کون کرتا؟ آنٹی اور انکل یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ سب اس نے کیا ہے اور وہ نام بیچاری عروا کا لگا رہا ہے۔ میری چند قریبی دوستوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں منگنی شدہ ہوں۔ اب یہ منگنی کیسی چل رہی ہے یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ ویسے بھی منگنی لولی لنگڑی تھی، بلکہ یہ میرے اور جیک کی طرف سے کوئی وجود ہی نہیں رکھتی تھی، یہ صرف ہم دونوں کے ماں باپ کے لیے تھی۔ مجھے وہ قطعاً پسند نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اگر ہو بھی جاتی تو بہت جلد طلاق تک نوبت آ جاتی۔ ایسی شادی کا فائدہ جس کے فوری بعد عدالتوں کے چکر لگانے پڑے۔ مجھے یونیورسٹی جانا تھا اور پھر مجھے یہ اعلان کرنا تھا کہ مجھے کسی بھی صورت اس جیکی سے شادی نہیں کرنی، جو یہ طے ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا بنے رہنا ہے۔ وہ خود بھی اسی انتظار میں لگتا تھا کہ وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہو اور منگنی کو توڑنے کا اعلان کرے، اور اس نے یہ اعلان کر دیا۔ پاپا اور انکل کے فرسٹ کزن کی اکلوتی بیٹی کا نکاح تھا اور وہ سب اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ السلام علیکم محترمہ عروا، یہ اس کا ابتدائی انداز تھا مجھ سے بات کرنے کا، جو کافی مہذب تھا۔ ممی پاپا تو انہیں لینے ایئرپورٹ گئے تھے، صرف میں اور رخشان ہی گھر تھے۔ وہ کار سے باہر نکل کر سب سے پہلے چلتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ وعلیکم السلام محترم جیک۔ میں جیک نہیں ہوں، مجھے عمار کہا جائے۔ تو وہ اپنے پیدائشی نام کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس بار وہ کافی انسانی حلیے میں ملبوس آیا تھا، نہ بالوں میں کوئی ہل پھرا ہوا تھا، نہ کوئی کرنٹ دوڑایا گیا تھا، لیکن اس نے جو ٹی شرٹ پہن رکھی تھی وہ کافی انقلابی سی تھی۔ اس کی ایک آستین کسی اور ہی فیبرک کی تھی۔ وہ آستین اس شرٹ کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یہ اندازے لگانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ وہ کسی سٹیریو فیشن کو فالو کر رہا ہے یا کسی سٹیریو فیشن کو سیٹ کر رہا ہے۔ اس کی شکل جتنی میچورڈ ہو رہی تھی، اس کی شرٹ اتنی ہی اس میچورٹی کے خلاف جا رہی تھی۔ وہ انہی شرٹوں میں سے ایک تھی جس پہ میں نے کینچی چلائی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں اس کی شرٹ کو دیکھ کر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا ہے نا یہ نیا فیشن؟ میرے دوستوں میں کافی مقبول رہا ہے۔ مقبول اور یہ؟ میں نے خود کو کھل کر ہنسنے کی اجازت دی اور شرٹ کی طرف انگلی اٹھا کے کہا، ہاں۔ اس نے خود کو اپنی ہستی غائب کرنے کی تنبیہ کی اور دانت پیس کے کہا۔ دانت کو دانت پر ایسے جماتے ہوئے وہ کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دانتوں پر ایلفی چپکا دی گئی ہو، اور اب وہ اس ایلفی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکان
ہکلانے لگا ہو۔ ایک عرصہ ہوا مجھے ایسے مقبول ہوئے۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے مس جیک۔ میں ضرور تمہارا شکریہ ادا کر کے جاؤں گا مس ہائی جیک۔ انکل اسے گھورتے ہوئے قریب سے گزر گئے، شاید وہ اس سے خائف تھے۔ آنٹی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہاں آنے سے پہلے جو لیکچر تمہیں مل چکے ہیں اسے یاد رکھنا۔ گو آنٹی نے سرگوشی کی تھی، لیکن آنٹی کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح بلند آواز میں سرگوشی کرتی ہیں۔ میں نے بمشکل اپنی ہنسی قابو میں کی۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب لڑکوں کو لڑکیوں کے سامنے ڈانٹ پڑتی ہے، انہیں پھٹکارا جاتا ہے، انہیں الو گدھا کہا جاتا ہے۔ اب وہ لڑکا اپنے اسکول کے تھیٹر کا جانی ڈیپ ہو یا ریسلنگ رنگ کا ہوگن، لڑکیوں کے سامنے وہ پھنس پھنسا کر زیرو ہو جاتا ہے۔ مجھے تو تمہاری حیثیت وہی پرانی کی پرانی لگ رہی ہے۔ میرا اشارہ آنٹی کی سرگوشی کی طرف تھا جس میں وہ چپکے سے اسے پھٹکار گئی تھی۔ لیکن تمہاری شکل مجھے نئی نئی لگ رہی ہے۔ کیا کرتی رہتی ہو تم اپنی شکل کے ساتھ؟ پہلے اچھی خاصی لومڑی جیسی لگتی تھی، اب ایک دم سے چھپکلی سی ہو گئی ہے۔ دیواروں پر رینگ رینگ کر تمہارے ہاتھ بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اگر تمہیں جانوروں میں انٹرسٹ ہے تو کوئی اچھا جانور بنو، جیسے چمگادڑ یا شٹ اپ۔ مجھے اپنے جسم کا سارا خون ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ پچکی ہوئی رگبی بال۔ اوہ، وہ محظوظ ہوا۔ کبھی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، رگبگی کہ رگبی، کبھی رگبی بال ہاتھ میں پکڑ کر بھی دیکھی ہے یا ٹی وی سے ہی نام ہی سیکھ لیا ہے؟ تم جیسی لڑکیاں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے گوگل سے فلموں، کھلاڑیوں، شہروں، ہوٹلوں، کھانوں، آرٹ کے نمونوں کے نام دیکھ کے یاد کر لیتی ہیں، پھر ایسے ظاہر کرتی ہیں جیسے ہم سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ رگبی کے ایک آدھ کھلاڑی کا نام بھی تم نے یاد کیا ہوگا، 10-12 فٹ بال کے کھلاڑیوں کے نام، کچھ سائنسدانوں کے، چند کلاسیکل فلموں اور کتابوں کے نام۔ ہو گئی امپریسو لسٹ تیار۔ ویسے اس بار تم نے کتنی کتابیں لا کے اپنے کمرے میں رکھی ہیں؟ اس بار ڈریکولا ان پارک لینڈ رکھی ہے۔ میں چلا اٹھی، میرے اعصاب جواب دے گئے تھے، میرا خون ابل ابل کر اب سوکھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا سارا خون خشک کروا لیتی، میں اس سے دور ہو گئی۔ مجھے زندگی میں 2 بڑے صدمات سے گزرنا پڑا، ایک بچپن کی منگنی کا، ایک میری وارڈروب کے معذور ہو جانے کا۔ دونوں صدمات جان لیوا تھے۔ دونوں صدمات کے وقوع پذیر ہونے کے دن میری زندگی کے بلیک ڈے تھے۔ کمرے میں بند ہو کر میں نے آدھے گھنٹے کی خاموشی اختیار کی، موم بتیاں جلا کر وارڈروب کے سامنے رکھ دیں اور خود ان کے پاس چوکڑی مار کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ماما کمرے میں آئیں۔ تعزیتی تقریب۔ کیوں، کیا ہوا؟ پھر تمہاری الماری میں چوہا گھس گیا اور تمہارا کوئی نیلا پیلا ماسک کھا گیا؟ ماما، ایک تو اب میں ماسک نہیں پہنتا، دوسرا چوہی آئی تھی، چوہا نہیں، وہ کتر کر نہیں کاٹ کے گئی ہے۔ اوہ، ویسے مجھے کتنے منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہوگی؟ آپ کو میرے یونیورسٹی جانے تک خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ میرا مطلب عروہ سے تھا کہ اب کوئی اس کا نام بھی میرے سامنے نہ لے۔ اپنی تقریب جاری رکھو۔ وہ ہنسنے لگی۔ کتنی بے فکری سے ماما ہنس رہی تھی۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہی تھی کہ میں نے وارڈروب کے سامنے 1 نہیں 2 نہیں پوری 3 درجن کینڈلز جلا رکھی ہیں؟ کیا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں نے غم سے لنچ بھی نہیں کیا اور کوئی 1000 بار اپنے کپڑے نکال کر دیکھ چکا ہوں کہ شاید کسی کا کچھ ہو سکے، جن کا اب یہی ہو سکتا تھا کہ یا میں خود ٹیلر بن جاؤں اور ان سب کو کسی نہ کسی طرح سے پہننے کے قابل کروں، یا پھر پارٹ ٹائم جاب کروں اور اپنے لیے نئے کپڑے خریدوں۔ میں ٹیلر بھی بنا اور مجھے پارٹ ٹائم جاب بھی کرنی پڑی، پھر بھی نقصان وہیں کا وہیں رہا۔ روئن کی موم اکثر روئن کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھیں، کچھ عذاب اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ انہیں چھوٹی موٹی دعائیں ٹال ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک کہتی ہیں وہ، کچھ عذاب اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ انہیں چھوٹی موٹی تدبیریں ٹال ہی نہیں سکتی۔ مجھے بھی اب کوئی بڑی ہی تدبیر آسمانی ہوگی، اور یہ رہی وہ تدبیر۔ میں کشف کے نکاح میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی فنکشن شروع نہیں ہوا، کسی مقامی سنگر کو گانے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ آیا نہیں۔ ہم سب اپنی اپنی آوازیں نکال کر ساؤنڈ سسٹم کو چیک کر رہے ہیں۔ شایان میرے کزن کے کسی انکل نے اپنے بیٹے کے میڈیکل میں انٹری ٹیسٹ میں پاس ہونے کی خوشی میں اگلے ہفتے اپنے گھر دعوت کا اعلان مائک پر آ کر کیا اور سب کو شرکت کی دعوت دی۔ تمہیں کوئی اعلان نہیں کرنا؟ شایان مجھ سے پوچھ رہا تھا، اس کا اشارہ شاید میری شادی کی طرف ہے۔
ہاں کیوں نہیں، جلد ہی میں تمہیں اپنی منگنی میں انوائٹ کروں گا۔ منگنی کرنے کی کیا ضرورت ہے، نکاح کرنا یا شادی؟ ویسے ہی تمہاری منگنی کا دورانیہ کافی لمبا ہو گیا ہے۔ کس منگنی کا دورانیہ لمبا ہوا ہے؟ منگنی تو ابھی میری ہونی ہے۔ میں عروہ سے تمہاری منگنی کی بات کر رہا ہوں۔ کون عروہ؟ میں کسی عروہ کو نہیں جانتا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے مذاق کی عادت نہیں۔ اس سے منگنی کا اعلان کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی خودکشی کا اعلان کر دوں۔ اگر میری کوئی منگنی ہوئی بھی ہے تو میں اسے توڑتا ہوں۔ میرا پلان کچھ اور تھا لیکن ہو کچھ اور گیا۔ جو ہو گیا وہ بھی کچھ ایسا برا نہیں تھا۔ کافی مہمان آ چکے تھے لیکن ابھی لڑکے والے نہیں آئے تھے۔ مائک پر شایان کا 10-12 سالہ کزن کھڑا نیم مزاحیہ انداز میں وہاں موجود اپنے رشتہ داروں کی آوازوں کی نقل اتار کر سنا رہا تھا اور سب محظوظ بھی ہو رہے تھے۔ میرے اور شایان کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا وہ اس کے کان سے گزر رہا تھا۔ اس نے گردن میری طرف موڑ کر شرارت سے پوچھا، یہ والا اعلان بھی کر دوں مائک پہ؟ میں نے بچے کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا اور گردن کو ہاں میں ہلا دیا۔ عروہ سے منگنی کا اعلان کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی خودکشی کا اعلان کر دوں۔ اگر میری کوئی منگنی ہوئی بھی ہے تو میں اسے توڑتا ہوں۔ لڑکے کی یادداشت بھی کافی اچھی تھی اور اس نے میرے انداز کی نقل بھی ٹھیک ٹھیک اتاری تھی۔ اس کا انداز مجھے ہال میں یکدم پھیل جانے والے سناٹے سے ہوا۔ خوش قسمتی سے خاندان میں ایک ہی عروہ تھی اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمتی سے بہت سے لوگ یہ پیش گوئی پہلے ہی کر چکے تھے کہ ہم دونوں کی منگنی شادی تک نہیں پہنچے گی۔ اعلان بھی ہو گیا، ان کی پیش گوئی بھی سچ ثابت ہو گئی۔ شایان نے بڑھ کر اس لڑکے کے ہاتھ سے مائک چھین لیا۔ بچہ ہے، مذاق کر رہا ہے، شایان نے مائک میں کہا۔ نہیں، یہ سچ ہے، میں نے مائک میں آگے منہ کر کے کہہ دیا۔ اتنی سی ہمت کی بات تھی اور بس بات ختم۔ پاپا کی جیب میں اس وقت اگر کوئی پسٹل ہوتی تو میری لاش مائک کے پاس پڑی ہوتی۔ اگر پسٹل نہیں بھی تھی تو بھی وہ دونوں ہاتھوں کے حملوں سے مجھے لاش بنانے آ رہے تھے، لیکن انکل نے میری جان بچا لی۔ انہوں نے پاپا اور ماما دونوں سے کہہ دیا کہ فیصلہ دونوں بچے ہی کریں گے، ہمیں انہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت بات کو بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میری واپسی کینیڈا ہو گئی۔ میں اب خوش تھا اور مطمئن بھی۔ اس سب سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ تھوڑی سی ہمت آپ کو بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ اور ہاں، میں بتانا بھول گیا، وہ میرے چچا کی بیٹی عروہ ہے نا، اس کے کمرے میں مجھے کچھ دیر رکنا پڑا۔ کمرے میں ایک میں تھا، ایک وارڈروب تھی اور میرے ہاتھ میں ایک بلیک آئل پینٹ باکس تھا۔ میں نے اس کے کپڑوں کو بیڈ پہ پھیلایا، باکس میں برش بھگویا اور کود کود کر گیلے برش کے وار ان قیمتی ملبوسات پر کیے جو اس کے کہنے کے مطابق بڑے بڑے اور مہنگے مہنگے تھے۔ اب وہ کپڑے دنیا کے کسی بھی لانڈری ہاؤس میں جاتے وہاں سے ویسے ہی واپس آتے جیسے جاتے۔ میں اس وقت ریسٹ روم میں تھی، لڑکے والے آنے ہی والے تھے۔ ہم سب لڑکیاں اپنے اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی کہ انکل نیاز کا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ عمار بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ مر جائیں گے، عروہ آپی سے شادی نہیں کریں گے، انہوں نے مائک پہ کہا ہے۔ یہ لڑکیوں کے میک اپ کرتے ہاتھ رک گئے اور وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مذاق کر رہا ہوگا، میری ایک کزن نے اپنے خوشی کے تاثرات چھپاتے ہوئے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ میں جان گئی کہ وہ سچ بول رہا ہے، مجھے کون سا اس گدھے سے شادی کرنی ہے، میں نے غصے سے چلا کر کہا۔ میری کزنز استہزائیہ مجھے دیکھ رہی تھیں، ان کے خیال میں پاگل تھی جو عمار کو گدھا کہہ رہی تھی۔ ان سب کے نزدیک کینیڈا میں رہنے والا انکل کا اکلوتا ڈیشنگ بیٹا گدھا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی گدھا ہو سکتا تھا تو وہ میں تھی۔ الٹا مجھے گدھا بنا کر ایک دم سے ہی ساری لڑکیوں کا میک اپ ہو گیا، ایک دم سے ہی انہیں جلدی سے باہر جانا تھا، ایک دم سے ہی انہیں یہ بھول گیا کہ انہیں مجھے بھی ساتھ لے کے باہر جانا تھا، اور ایک دم سے ہی سارا ریسٹ روم خالی ہو گیا اور میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ میرا خالی دماغ، جیسا کہ ممی کو لگتا ہے، وہ عمار کے لیے شدید غصے سے بھر گیا۔ تقریب کے بعد جس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا اور ساتھ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، میں وہاں جا دھمکی، تم اس غلط فہمی میں کیوں تھے کہ میں تمہیں اپنا منگیتر سمجھتی ہوں؟ میں نے ہاتھوں کو اس کی گردن سے دور رکھنے کی باقاعدہ تگود ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہمارے والدین کو تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ میں کیسے اپنے ہاتھوں کو سنبھال رہی ہوں اور وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ تو تمہیں یہ غلط فہمی مائک پر ہی دور کرنی تھی؟
یہ مجھ سے غلطی ہوئی، دراصل اس کا اعلان مجھے اس سے بھی بڑی جگہ پہ کرنا چاہیے تھا، وہ ابھی بھی DT بنا ہوا تھا۔ میں تم سے اپنی منگنی بہت پہلے توڑ چکی ہوں، لیکن تم نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان میں نے کیا ہے۔ تو تم اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اپنے چچا کے گھر موجود اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ ویسے تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں نے خود کو تو مصیبت سے بچایا ہی، تمہیں بھی بچا لیا، تو تم مان رہے ہو کہ تم مصیبت ہو جس سے میں بچ گئی۔ میں تمہیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، میں مان رہا ہوں کہ تم نے مجھے متاثر نہیں کیا، اس لیے مجھے تمہارے لیے مصیبت بننا پڑا۔ اوہ، میرے گال غصے سے سرخ ہو گئے اور ہونٹ نیلے۔ کاش میں سانپ ہوتی اور اسے ڈس لیتی اور اسے نیلا کر دیتی، لیکن کیونکہ میں سانپ نہیں ہوں اور اسے نیلا نہیں کر سکتی، اس لیے میں اپنے کان غصے سے سرخ کر رہی ہوں۔ مجھے تمہیں متاثر کرنا بھی نہیں تھا۔ کشف کے نکاح میں تمہیں کافی لڑکیوں نے امپریس کر لیا ہوگا نا؟ تم ان لڑکیوں سے جیلس ہو؟ میں ہر لڑکی سے جیلس ہوا کرتی تھی کہ وہ کیوں اتنی خوش قسمت ہیں کہ تم جیسا لڑکا ان کا منگیتر نہیں ہے، لیکن اب ہر لڑکی مجھ سے جیلس ہوا کرے گی۔ میں کہہ کر جانے لگی، تمہیں یہ دکھ تو ہوگا کہ مجھ جیسے ہینڈسم لڑکے نے تمہیں چھوڑ دیا؟ دکھ؟ ہاں، بہت دکھ تھا، لیکن پہلے کہ تم جیسے اب نارمل لڑکے سے میرے ماں باپ نے میرا رشتہ طے کر دیا تو تم خود کو نارمل سمجھتی ہو۔ تمہیں تو کافی دکھ ہو رہا ہے اپنے اب نارمل ہونے کے بارے میں سن کر۔ انفیکٹ تمہیں یہ برا لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں گھاس نہیں ڈالی۔ گھاس چڑھنے سے تو تمہیں ہی فرصت نہیں تھی۔ اب جاؤ، مجھے غصہ نہ دلاؤ، ورنہ تمہیں سزا دینے کے لیے میں اس رشتے کے لیے ہاں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ سزا ساتھ مجھے بھی بھگتنی ہوگی۔ ہاں، یہ سزا تمہیں ہی بھگتنی ہوگی۔ یہ وہ خیال تھا جو میرے ذہن میں آیا اور پھر کبھی ذہن سے نکلا ہی نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ جیسے ہی ہم لوگ کینیڈا واپس آئیں گے ماما پاپا دونوں مجھ پہ حملہ کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دونوں کا رویہ بہت اچھا رہا، بلکہ ایک دن تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا، لیکن پہلے اچھی طرح سے سوچ لینا۔ گو میں اپنے فیصلے سے وہاں سب کو آگاہ کر چکا تھا اور بہت ہلکا پھلکا تھا، پلس مجھے مزید سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر سے ایک دم سے جیسے مجھ پر بہت وزنی بوجھ آ گرا۔ یعنی ابھی بھی مجھے پھر سے سوچنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں سوچ لیتا ہوں، کل رات سوچوں گا، کل میں فری ہوں۔ کل کی رات آئی تو میں نے سوچا کہ آج کل میرے ایگزامز چل رہے ہیں، مجھے ایگزامز کے بعد سوچنا چاہیے۔ ایگزامز کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ میرے انجوائمنٹ کے دن ہے، مجھے ہر چیز بلا کر صرف انجوائے کرنا چاہیے۔ انجوائمنٹ کے دن ختم ہوئے تو پھر سے میری کلاسز شروع ہو گئیں اور میں اسٹڈی میں بزی ہو گیا۔ پھر سے ایگزامز آ گئے اور یونیورسٹی کے آخری سال کی ٹف اسٹڈی شروع ہو گئی۔ اتفاق سے اگر مجھے کچھ وقت فری ملتا بھی تو میں کوئی نہ کوئی مووی دیکھ لیتا، کچھ نہ کچھ پکا کر کھانے لگتا یا روئن کے ساتھ گھومنے نکل جاتا۔ پھر میری جاب بھی بہت ٹف تھی، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ میں سوچتا۔ ڈنر ٹیبل پر جیسے ہی پاپا مجھے غور سے دیکھتے میں جلدی سے کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں آ جاتا۔ کیوں؟ کیا میں ڈر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے میرے فیصلے کے بارے میں نہ پوچھ لیں، جس کے بارے میں نے ابھی تک سوچا ہی نہیں؟ اس فیصلے کے بارے میں جس پر میں بہت کلیئر ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ڈر نہیں سکتا۔ یہ بھی پاپا کا کوئی ٹرک ہے، وہ مجھے الجھا رہے ہیں، وہ جان بوجھ کے میرے ذہن پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ جو بھی ہے فیصلہ تو ہو چکا ہے، بس ایک بار پھر سے اس پہ سوچ کر انہیں آگاہ کرنا ہے۔ چھوٹا سا معمولی سا کام، لیکن بس مجھے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ تمہیں وقت کی کیا ضرورت ہے؟ بس جھٹ جا کر کہہ دو کہ تمہیں نہیں کرنی عروا سے شادی۔ میرے اندر سے آواز آئی، یہ چیٹنگ ہوگی، پاپا نے کہا ہے ایک بار اچھی طرح سے سوچ لو۔ پاپا کو کس نے بتایا کہ تم نے چیٹنگ کی ہے؟ پاپا کو کس نے بتانا ہے کہ تم نے چیٹنگ کی ہے؟ کہہ دینا اچھی طرح سے سوچ لیا ہے۔ میں گلٹ کا شکار ہوں گا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ دراصل تم عروا سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ ہاں، تم یہ چاہتے ہو۔ اب جب واقعی اسے چھوڑنے کا وقت آیا ہے تو تمہارے دل پر بوجھ ہے۔ ایسا نہیں ہے، زہر لگتی ہے وہ مجھے۔ اسی زہر کے لیے تم نے 2 سال لیے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر ایسی ہی زہر ہے وہ، تو جاؤ جا کے انکار کر دو۔ ابھی میں جاب کے لیے اپنے انٹرویو کی تیاری کر رہا ہوں۔ دیکھا، پھر تم کہو گے کہ تم انٹرویو دینے جا رہے ہو، پھر تم کہو گے کہ تم اپنی نئی جاب میں بزی رہتے ہو، پھر یہ پھر وہ۔ تم ابھی جاؤ، ابھی کہو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، ابھی۔ میں پاپا کے روم میں آیا، وہاں ماما بھی تھی۔ دونوں میری طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے میں بوری میں بند وہ بونا تھا جو اسٹور روم میں قید تھا، اور اب وہ بونا ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ سوالیہ بونے کو دیکھ رہے تھے کہ بول
اے بونے تجھے کیا چاہیے؟ تو اپنی بوری سے باہر کیوں آیا؟ پاپا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بونا اس لیے بوری سے باہر آیا۔ ہاں بولو۔ وہ مجھے آپ کی گاڑی چاہیے، کل میرا انٹرویو ہے۔ کیا میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ میں خود چلا جاؤں گا۔ اپنی بات کہہ دینے کے بعد بھی جب میں وہاں سے نہیں گیا تو پاپا نے پوچھا اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ تمہاری شکل پہ لکھا ہے کہ تمہیں کچھ کہنا ہے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ سامنے میرر میں میرا عکس مجھ پہ کہے لگا رہا تھا۔ میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں، ضرور میرے دماغ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ تمہارے دماغ نہیں، تمہارے دل کے ساتھ مسئلہ ہے۔ میں نے اپنے کان بند کیے اور انٹرویو کے لیے اپنی فائل تیار کرنے لگا، جو تیار ہی تھی، لیکن اسے پھر سے تیار کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو پھر مسئلہ کہاں تھا؟ میرا انٹرویو ہو گیا، مجھے جاب مل گئی۔ پاپا اب روز میری شکل کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ ایسے مجھے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے یہی کہنا ہے۔ اتنا کہہ کر میں کھسک گیا، اور کیوں کھسک گیا یہ بھی معلوم نہیں کر سکا۔ اب جب میں پاپا کو اور پاپا مجھے دیکھتے ہیں، مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی وہ مجھ سے کہیں گے تمہیں کچھ کہنا ہے نا؟ کہہ دو۔ لیکن تم ڈر کس بات سے رہے ہو؟ میرے اندر سے آواز آئی۔ کیا میں کسی بات سے ڈر رہا ہوں؟ میں نے خود سے پوچھا۔ تمہارے انکل عربا کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پاپا کمرے میں آئے اور فوراً سے کہہ دیا، اوہ، تو یہ وہ بات تھی جس سے میں ڈر رہا تھا، عربا کی شادی سے، یعنی مجھ سے اس کی شادی نہ ہونے سے پلس کسی اور سے ہو جانے سے۔ ان دونوں باتوں سے میں ڈر رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ وہ تو مجھے نٹ لگتی ہے۔ تم اپنا فیصلہ بتاؤ، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں، تاکہ وہ کہیں اور کر سکیں۔ انکل نے عربا سے پوچھ لیا۔ پتہ نہیں کیسے میری زبان سے ہی نکل گیا۔ اف، میری زبان کیسے سلپ ہو جاتی ہے نا۔ تم عربا کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ میری بات؟ ہاں، تمہاری بات۔ کیا تم دوبارہ سننے لگے؟ کیا تم 2 بار سننے لگے ہو؟ بہرے ہو گئے ہو تم کیا؟ پاپا پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سن رہے ہو مجھے؟ پاپا نے میری آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ میری بات یہ ہے کہ جو عربا کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ مجھے اپنی زبان کو کاٹ ڈالنا چاہیے۔ ایسی سلیپنگ ٹرن کو رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا۔ پاپا نے گھور کر مجھے دیکھا اور پھر وہ مسکرانے لگے۔ یہ پاپا آخر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ارے میں بھی مسکرا رہا ہوں، لیکن کیوں؟ او میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ڈریسز کا غم میں نے کیسے کم کیا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میرا خیال تھا اب وہ بڑا ہو گیا ہوگا، لیکن کشف کے نکاح میں اس نے جو کیا اس کی ساری تمیز بدتمیزی میں بدل دی۔ یہاں تک بھی سب ٹھیک تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ اس نے منگنی توڑ دی۔ اس میں منگیتر بننے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تھا کیا اس میں بہت مطمئن ہوں۔ ممی میرے روم میں آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا، تمہیں عمار پسند نہیں ہے؟ نہیں، میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، تم یونیورسٹی جاؤ، اپنی اسٹڈی مکمل کرو، پھر ہمیں سوچ کے بتا دینا۔ لیکن میں بتا چکی ہوں۔ ابھی نہیں، ابھی تم چھوٹی ہو۔ اس سے زیادہ چھوٹی تھی جب آپ نے میری منگنی کر دی تھی۔ اب تو کافی بڑی ہو چکی ہوں، اب منگنی ختم کر دیں۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گی، کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنی طرف سے اچھا فیصلہ کیا تھا، لیکن خیر، تم وقت لو۔ وقت لینے سے کیا ہوگا؟ وقت اور تجربے سے بہت سی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اور بہت سے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اچھا، اور وہ میں نے دل میں سوچا۔ میں نے روئنا کو بتا دیا کہ میری منگنی ٹوٹنے ہی والی ہے بس۔ گڈ، مبارک ہو۔ اس نے دانت نکالے جو مجھے بہت برے لگے۔ کسی کی منگنی ٹوٹ رہی ہے اور تم مبارکباد دے رہی ہو؟ تو اور کیا کہوں، تمہیں وہ پسند نہیں، تم اسے نفرت کرتی ہو۔ ایسے انسان سے جان چھوٹنے پر تمہیں مبارکباد نہ دوں؟ نہ دو۔ ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے کہ منگنی ٹوٹنے پر مبارکباد دی جائے۔ مجھ پر ابھی یہ وارد ہوا تھا کہ ہمارے یہاں یہ روایت ہے۔ روایت؟ وہ بڑبڑانے لگی اور اس کا منہ بن گیا۔ بنا رہے، کم سے کم اسے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے۔ چند دن گزرے تو یہی روئنا اپنے ایک کزن کے بارے میں مجھے بتانے لگی۔ میں جانتی تھی اس کے کزن کو، مل بھی چکی تھی اس سے۔ یہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ ساری بات بتا کر اس نے اپنی طرف سے بہت سرپرائز دینے والے انداز سے میرے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا کزن بھی اچھا تھا اور یہ بھی اچھا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا، لیکن مجھے یہ سب جان کے اچھا کیوں نہیں لگا؟ حیرت انگیز طور پر میں نے فوراً رائنا کے کزن کو مسترد کر دیا۔ تم عمار کو پسند کرتی ہو نا؟ نہیں، مجھے نفرت ہے اس سے۔ پھر میرے کزن کے لیے انکار کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ تمہارا کزن مجھے پسند نہیں۔
میرے کزن میں ایسی کیا خامی ہے؟ خامی کا مجھے نہیں معلوم، بس وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ بغیر خامی کے کوئی کیسے برا لگ سکتا ہے جیسے مجھے تمہارا کزن۔ تم اپنی منگنی توڑنا ہی نہیں چاہتی۔ میری منگنی ٹوٹ چکی ہے، اب بس اس کا باقاعدہ اعلان ہونا ہے۔ ماما نے کہا ہے کہ میں اسٹڈی مکمل کر لوں پھر اعلان ہوگا۔ ماما نے اعلان کرنے کے لیے تمہیں اتنا وقت نہیں دیا، تمہارا دل عمار کی طرف پھر جائے اس لیے وقت دیا ہے، اور وہ پھر چکا ہے۔ میرا دل کیا پھرکی ہے؟ سب کا دل ہی پھرکی ہوتا ہے۔ مجھے سائنسدان بننا تھا لیکن اب میں آرٹس پڑھ رہی ہوں، دیکھا میرا دل پھرکی۔ دل پھرکی، دل پھرکی، اف، میرے کانوں میں یہ فکرہ گونجتا رہا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ خاندان سے میرے لیے چند پرپوزل بھی آئے۔ ظاہر ہے سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ عمار نے کشف کے نکاح کی تقریب میں کیا کیا ہے۔ ممی نے انہیں فی الحال ٹال دیا کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جب وہ پرپوزل والی فیملی آئی تو میں اپنے کمرے میں خوف سے چھپ گئی۔ کیسا خوف؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں ڈر کیوں رہی ہوں؟ میں خود سے پوچھنے لگی۔ تم ایک دم سے کیسے بیمار ہو گئی؟ ضرور تم نے اپنی اسٹڈی کی ٹینشن لی ہے۔ ممی میرے ایک دم سے بیمار ہو جانے پر حواس باختہ سی ہو گئی۔ میں خود بھی حواس باختہ ہی تھی کہ میں ایک دم سے بیمار صرف اس لیے ہو گئی کہ میرا خاندان سے ایک رشتہ آیا ہے۔ لیکن آخر کیوں ہوں میں خوفزدہ؟ کیوں؟ اس سے زیادہ خوفزدہ میں اس وقت ہو گئی تھی جب میرا آخری پیپر تھا۔ لوگ ایگزام سے فارغ ہوتے ہیں تو مزے کرتے ہیں، تمہیں ڈرپ پہ ڈرپ لگ رہی ہے۔ میری فرینڈز مجھے تنگ کر رہی تھی۔ میں مزے کیوں نہیں کر رہی؟ کیا وجہ ہے آخر؟ بیٹا تمہارے انکل پوچھ رہے ہیں کہ عروہ کا کیا فیصلہ ہے۔ ممی ایک دن میرے پاس آئیں اور نرمی سے پوچھنے لگی۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی؟ لیکن یہی وجہ کیوں تھی؟ میرے ہاتھ میں ایک فوٹو البم تھا جسے میں دیکھ رہی تھی۔ مردہ لوگوں کا فوٹو سیشن۔ کیسا فیصلہ؟ میں جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے پوچھا، عمار تمہیں پسند ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ مجھے نہیں پسند۔ ماما نے ایک گہرا سانس لیا۔ پھر اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اچھی طرح سوچ لیا ہے نا؟ اچھی طرح تو نہیں سوچا، لیکن ہم پاکستان آ چکے ہیں، بارات لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں نے اس شادی سے انکار کیوں نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خوش ہوں، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ مجھے خوش ہونا بھی ہے یا نہیں۔ میں خوش کیوں ہوں؟ کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے، یا اس لیے خوش ہوں کہ عروہ نے شادی سے انکار نہیں کیا؟ ویسے اس نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ یہ بات مجھے خوف زدہ کر رہی ہے۔ میں بہت خوف زدہ ہوں کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ وہ عین نکاح کے وقت انکار کر دے گی۔ جیسے میں نے مائک پر جا کر منگنی کے ٹوٹنے کا اعلان کیا تھا، ایسے ہی وہ کرے گی۔ لیکن نہیں، اس نے نکاح کے وقت انکار نہیں کیا، بلکہ اب تو وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ چکی ہے۔ تو اب یہ ضرور رخصتی کے وقت بھاگ جائے گی۔ ہاں، یہ یہی کرے گی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی میری طرح پیلا ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی خوف تھا، وہ بھی ڈری سہمی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم ایسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے اپنا خوف دبا کے پوچھا۔ تم ابھی بھاگ جاؤ گے نا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں، لیکن تم ایسا ضرور کرو گی۔ میری بھی آواز کانپ رہی تھی، ساتھ ہی وہ پٹ پٹ مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھی پٹ پٹ اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ کتنی تیز ہے، یہ مجھے ہرانا چاہتی ہے۔ تم نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں نے الٹا اس سے پوچھا۔ میں بیوی بن کر ساری زندگی تمہیں سزا دینا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے سارا خوف وسوسے رخصت ہو گئے اور اس نے دلیری سے کہا، اب تم بتاؤ۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ساری کی ساری سمٹ کر مجھ پہ مرکوز ہو گئی۔ میں شوہر بن کر ساری سزائیں بھگتنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اسی کی طرح دلیری سے کہا اور اپنی آنکھوں کو اس پر سمیٹ کر مرتکز کر دیا۔ میں کوئی اس سے ڈرتا تھا جیسے وہ مجھ سے نہیں ڈرتی تھی؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ڈرتے، ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ہارتے۔ ہم دونوں بچپن سے اب تک ایک تعلق میں بندھے رہے ہیں۔ ہم دونوں کو اب بڑھاپے تک ساتھ ہی رہنا چاہیے، ہے نا؟ ختم شد۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of the novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.